بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور 12 مرتبہ درود پاک پڑھ لیجیے۔ بارہ مرتبہ پڑھیے، لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ آئیے ہم اپنے تمام صغیرہ و کبیرہ گناہوں سے توبہ کرتے ہوئے اس عزم کے ساتھ کہ اب آئندہ ہم کبھی گناہ نہیں کریں گے، اللہ تعالی ہماری توبہ قبول فرمائے، ہمیں توبہ پر استقامت عطا فرمائے، ہمیں توبۃ النصوح نصیب فرمائے، ایسی توبہ نصیب فرمائے کہ پھر ہم کبھی گناہ کے قریب نہ جائیں۔ 12 مرتبہ پڑھیے، استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔ سبحان اللہ، الحمد للہ، اللہ اکبر۔ نحمده ونسلم على رسوله الكريم، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم
ولا الضالين. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم اشغل جوارحنا بطاعتك وقلوبنا بمعرفتك، واشغلنا طول حياتنا في ليلنا ونهارنا، والحقنا بالذين تقدموا من الصالحين، وارزقنا ما رزقتهم وكلنا كما كنت لهم. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنك تعلم سري وعلانيتي فاقبل معذرتي، وتعلم حاجتي فاعتني سؤلي، وتعلم ما في نفسي فاغفر لي ذنوبي. اللهم إني أسألك إيمانا يباشر قلبي، ويقينا صادقا حتى أعلم أنه لا يصيبني إلا ما كتبت لي، وردا من المعيشة بما قسمت لي يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا شهادة في سبيلك، واجعل موتنا في بلد حبيبك صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. 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 اللهم مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. فسهل يا إلهي كل صعب بحرمة سيد الأبرار سهل. اللهم ربنا يسر لنا أمورنا كلها في الدين والدنيا والآخرة. ربي يسر ولا تعسر وتمم علينا بالخير، وبك نستعين بحرمة سيد المرسلين صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم ربنا يسر لنا زيارة حرمك وحرم نبيك صلى الله عليه وآله وسلم مرة ثم مرة. اللهم شرفنا زيارة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم مرة ثم مرة. اللهم ارزقنا عمرة مقبولة مرة ثم مرة. اللهم ارزقنا حجا مبرورا وسعيا مشكورا في كل عام في كل سنة. اللهم ارزقنا عمرة مقبولة في كل رمضان الكريم يا واجد يا ماجد. لا تزل عنا نعمة أنعمت بها علينا. اللهم ربنا يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين وأصلح لي شاني كله. آمين ثم آمين بجاه سيد المرسلين صلى الله عليه وآله وسلم.
إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله ما ضاق أمر الله وفرجه الله اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد اللهم صل عليه وآله وسلم وأذهب حزن قلبي في الدنيا والآخرة اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم بآواز بلند درود پاک پڑھیں اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صلاة تحل بها عقدتي وتفرج بها كربتي وتنقض بها وحلتي وعلى آله وصحبه وسلم عدد تقاليب السنين صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بآواز بلند پھر درود پاک پڑھے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد صاحب الخلق العظیم وعلى آلہ وصحبہ وسلم صلاة و سلاما علیک یا سیدی یا سیدی يا سيدي يا مكي يا مدني يا رحمة للعالمين يا شفيع المذنبين يا خاتم النبيين يا سيد المرسلين يا نبي الله يا حبيب الله يا نور الله يا رسول الله نويت سنة الاعتكاف لله تعالى اللهم صل على سيدنا مولانا محمد صلاة تحل بها عقدتي وتفرج بها كربتي وتنقض بها وحلتي وعلى آله وصحبه وسلم عدد السنين والحساب عدد تقاليب السنين والحساب وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين ایک درود پاک اور بھی ہے درود پاک تو بے شمار ہے درود کے معنی ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرنا اللہ تعالیٰ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے درجات مزید بلند فرمائے وہ ہمارے آقا ہماری دعا کے محتاج ہرگز نہیں ہیں لیکن جب ہم ان کے لیے دعا کرتے ہیں اللہ ہم سے راضی ہوتا ہے اللہم صلی علی من تفتقت من نورہ الازہار اس درود پاک سے ظاہر باطن روشن ہوتا ہے اللہ ہمارے ظاہر و باطن کو روشن فرمائے آج درس کا آغاز سورہ بقرہ کے 18ویں رکوع سے ہے اور یہ دوسرے پارے کا دوسرا رکوع ہے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا اور ہر ایک کے لیے توجہ کی ایک سمت ہے کہ وہ اسی کی طرف منہ کرتا ہے لفظی ترجمہ دیکھیں وَلِكُلٍّ اور ہر ایک کے لیے وَلِكُلٍّ اور ہر ایک کے لیے وِجْهَةٌ توجہ کا ایک ڈائریکشن ہے توجہ کی ایک سمت ہے کوئی ادھر توجہ کرتا ہے کوئی ادھر کرتا ہے
لیکن مسلمان وہاں توجہ کرتے ہیں جہاں توجہ کرنے کا اللہ نے حکم دیا، ہوا وہ مولیہا اس کی طرف منہ کرتا ہے۔ فاستبقوا پس تم آگے نکل جاؤ، الخیرات نیکیوں میں، تو تم نیکیوں میں اوروں سے آگے نکل جاؤ، یعنی تم اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری کرو اور کثرت سے نماز ادا کرو، کہ جب تم قبلے کی طرف منہ کر کے نماز ادا کرتے ہو تو اللہ کی رحمتیں برکتیں برستی ہیں اور تمہاری نیکیوں میں اضافہ ہوتا ہے۔ اینما تکونوا یأتی بکم اللہ جمیعا، تم کہیں ہو اللہ تم سب کو اکٹھا لے آئے گا۔ اینا ما تکونو، جہاں کہیں تم ہو۔ اینا کے لفظی معنی ہوتے کہاں، اینا ما تکونو تم جہاں کہیں بھی ہو، یأتی بکم اللہ اللہ لے آئے گا تمہیں، جمیعاً تم سب کو، یعنی کل بروز قیامت اللہ رب العالمین تم سب کو جمع فرمائے گا، تمہیں مرنا ہے اور اللہ کے حضور پھر حاضر ہونا ہے۔ ان اللہ بے شک اللہ تعالی علی کل شیء ہر چیز پر، ہر چاہت پر، قدیر قادر ہے، وہ جو چاہے فرمائے۔ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ، اور جہاں سے اے محبوب آپ آئیں، خرجدہ کے معنی ہے آپ نکلیں، خرجہ یخرجو کے معنی ہے نکلنا۔ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ، اور اے محبوب آپ جہاں کہیں سے آئیں، جہاں کہیں سے نکلیں، جدھر بھی آپ ہوں، فولی آپ پھیر دیں، وجہ کا اپنے چہرے کو، شطر المسجد الحرام مسجد حرام کی طرف، یعنی جہاں کہیں بھی ہو نماز میں منہ قبلے کی طرف ہونا چاہیے۔ وَإِنَّهُ، اور بے شک وہ لَلْحَقُّ مِن رَبِّكَ، ضرور حق ہے آپ کے رب کی طرف سے، لَلْحَقُّ ضرور حق ہے، یعنی قبلے کی تبدیلی یہ آپ کے رب کی طرف سے حق ہے، کیونکہ آپ آخری نبی اور رسول ہیں، آخری نبی ہیں، اور آپ کی صفات میں یہ بات لکھی ہے کہ آپ دو قبلوں کی طرف منہ کر کے نماز پڑھیں گے، اس لیے آپ نے بیت المقدس کی طرف بھی منہ کیا اور پھر اللہ کے حکم سے خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز ادا کی۔ وَمَا اللَّهُ، اور اللہ نہیں ہے، بغافل غافل، عما اس سے جو تعملون تم کرتے ہو، یعنی تم جو کام کرتے ہو اللہ اس سے غافل نہیں ہے، لہٰذا تمہیں اللہ سے ڈرنا چاہیے اور اللہ کے حضور جھکنا چاہیے۔ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ، ارے محبوب جہاں کہیں سے آپ نکلیں، خرجتا یہ لفظ پھر ریپیٹ ہوا ہے، اس کے معنی ہے خرجتا نکلنا، تو آپ جہاں کہیں سے نکلیں، اپنے گھر میں ہوں، گھر سے باہر ہوں، جہاں کہیں بھی ہوں، فولی پس اے محبوب آپ پھیر لیں، وجہ کا اپنے چہرے کو، شطر المسجد الحرام مسجد حرام کی طرف، یعنی ہر جگہ سے منہ قبلے کی طرف کرنا ہے نماز میں۔ وَمِن، آگے فرمایا وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ، اور اے مسلمانوں تم جہاں کہیں ہو، حیث ما کنتم، اے مسلمانوں تم جہاں کہیں بھی ہو، فولو پس تم پھیر لو، وجوہکم اپنے چہروں کو، شطرہ اس کی طرف، یعنی مسجد حرام کی طرف۔ اب ہم پہ لازم ہے کہ ہم جب بھی نماز پڑھیں تو اپنا منہ جو ہے ہم قبلے کی طرف کریں۔ اس کے لیے ہم یہ مسئلہ سماعت کر چکے ہیں،
سب سے پہلے لازم یہ ہے کہ قبلہ نہیں معلوم تو قبلہ معلوم کریں کہ قبلہ کس طرف ہے. اگر ہمیں نہیں معلوم تو جو لوگ رہتے ہیں ان سے پوچھیں. جیسے ہم کسی مارکیٹ میں گئے ہیں, کسی دکان میں نماز پڑھ رہے ہیں, کسی کے مہمان گئے ہیں اس کے گھر میں نماز پڑھ رہے ہیں, تو ان سے پوچھیں قبلہ کس طرف ہے. اگر وہاں کوئی بتانے والا نہیں ہے تو دیکھیں قریب میں کوئی مسجد ہوگی, مسجد کی جو محراب ہوتی ہے آگے کا حصہ, یہ دور سے محراب نظر آ جاتی ہے مسجد کی, تو جس طرف مسجد کی محراب کا رخ ہے وہی قبلہ ہے, تو اس سے قبلے کا تعین ہو جائے گا. اچھا, ہمارے یہاں سے قبلہ جو ہے وہ مغرب کی طرف ہے, تو اگر ہمیں یہ پتہ چل جائے کہ مغرب کس طرف ہے, مشرق کس طرف ہے, تو ہمیں پاکستان میں جب قبلے کی طرف منہ کرنا ہے تو مغرب کی طرف کرنا ہے, ویسٹ کی طرف. اب مغرب معلوم کرنے کے لیے موبائل سے بھی پتہ چل جاتا ہے کہ ویسٹ کس طرف ہے. اسی طرح ہم قبلہ نما سے بھی معلوم کر سکتے ہیں. قبلہ نما سے ہم جان سکتے ہیں قبلہ کس طرف ہے, موبائل میں اپلیکیشن ہوتی ہے اس سے جان سکتے ہیں. اسی طرح سورج جہاں ڈوب رہا ہے, سورج کی حرکت سے معلوم ہو جاتا ہے قبلہ کس طرف ہے. تو قبلے کی طرف منہ کرنا ضروری ہے, گھر میں بھی, اپنے شہر میں بھی اور شہر سے باہر. لیکن اگر ایسی صورت پیدا ہو جائے کہ نہ ہمیں قبلہ معلوم ہو, نہ کوئی بتانے والا ہو, نہ کوئی وہاں مسجد ہو, اور نہ ہمیں سورج کی چال سے پتہ چلے, مثلا رات کا وقت ہے تو کیسے پتہ چلے قبلہ کس طرف ہے. اب جو ستاروں کے ماہر ہیں وہ ستارے دیکھ کر بتا سکتے ہیں کہ قبلہ کس طرف ہے, لیکن وہ مہارت بھی نہیں ہے ہمارے پاس. یا یوں سمجھیے کہ دوپہر کا وقت ہے, اس میں سمجھ نہیں آ رہی کہ مغرب کس طرف ہے, یا ہم کسی ایسے ملک میں ہمیں یہ معلوم ہی نہیں کہ قبلہ مغرب میں ہے, مشرق میں ہے, شمال میں ہے کہ جنوب میں ہے, اور ہمارے پاس قبلہ نما بھی نہیں ہے, موبائل میں اپلیکیشن بھی نہیں ہے, مسجد کی محراب سے پتہ نہیں چل رہا, کوئی بتانے والا بھی نہیں ہے, تو پھر اس صورت میں تحری کرنا ضروری ہے. یعنی ایسی نماز شروع نہیں کر دیں گے, پہلے تھوڑی دیر ہم سوچیں گے اور غور و فکر کریں گے, پھر جہاں ہمارا دل کہے کہ قبلہ اس طرف ہوگا اس طرف منہ کر کے نماز پڑھنی ہے. اب نماز کے دوران اگر خیال آیا کہ یہ جو ڈائریکشن پہ میں کھڑا ہوں وہ غلط ہے, یہ ڈائریکشن ہونی چاہیے, تو نماز کے دوران ہی رخ چینج کر لیں گے. پھر خیال آیا کہ نہیں یہ ڈائریکشن غلط ہے, یوں ہونی چاہیے, تو نماز کے دوران ہی رخ چینج کر لیں گے. یہ کس صورت میں مسئلہ ہے؟ جب کوئی قبلہ بتانے والا بھی نہ ہو اور قبلہ معلوم کرنے کا کوئی طریقہ بھی نہ ہو, تو پھر دل سے پوچھیں گے, اور نماز کے دوران اگر دل کی رائے بدلتی جائے گی تو ہم ڈائریکشن بھی بدلتے جائیں گے. ہماری پہلی رکعت بھی ہو گئی, دوسری بھی ہو گئی, تیسری بھی ہو گئی, چوتھی بھی ہو گئی. بس ہم پہلی رکعت میں ہمارا دل کہتا ہے قبلہ اس طرف ہے, تو ہم نے اس طرف منہ کر کے نماز پڑھی. دوسری رکعت میں دل کہتا ہے کہ اس طرف ہے, تو اس طرف منہ کر کے پڑھی. تیسری رکعت میں دل کہتا ہے اس طرف, تو اس طرف پڑھی. چوتھی رکعت میں دل کہتا ہے اس طرف, تو اس طرف پڑھی. چاروں سمتوں میں نماز ہو جائے گی. یہ مسئلہ کب ہے بتائیے؟ جب ہم اپنے شہر سے باہر ہوں, کوئی قبلہ بتانے والا بھی نہ ہو, اور قبلہ جاننے کے لیے نہ موبائل میں اپلیکیشن ہو, نہ قبلہ نما ہمارے پاس ہو, نہ مسجد کی ڈائریکشن سے, نہ سورج کو دیکھ کر پتہ چلے, کوئی طریقہ معلوم کرنے کا نہیں ہے, تو پھر تحری کریں گے, دل سے پوچھیں گے, دل جس طرف کہے اس طرف منہ کر کے نماز ادا کر لیں. یہ تو ہو گیا مسئلہ قبلے کا. لیکن مثال کے طور پر ہم کسی کے یہاں مہمان گئے اور ہمیں چاہیے تھا کہ ہم اس سے پوچھتے کہ قبلہ کس طرف ہے, لیکن ہم نے پوچھا نہیں اور نماز شروع کر دی. نماز کے بعد وہ میزبان آئے, انہوں نے کہا بھائی آپ نے تو نماز غلط ڈائریکشن میں پڑھی ہے, قبلہ یوں نہیں ہے, قبلہ یوں ہے. تو اگر 45 ڈگری سے باہر نکل گئے تھے تو پھر اس صورت میں نماز دوبارہ پڑھنی ہوگی, یہ نماز نہیں ہوگی, کیونکہ ہمارے پاس ایسا شخص موجود تھا
کہ ہم معلوم کرتے تو ہمیں قبلہ پتہ چل جاتا، ہم نے پوچھا نہیں اور غلط پڑھ لی تو نماز نہیں ہوگی، اور اگر 45 ڈگری کے اندر اندر پڑی تھی تو نماز ہو جائے گی۔ پھر اس کو سمجھیں، ہم گئے کسی کے یہاں مہمان اور ہم نے مصلی بچھایا اور کمرے نماز شروع کر دی، نماز کے بعد میزبان آیا اور کہا کہ قبلے کا ڈائریکشن یوں نہیں ہے، یوں ہے، تو اب دیکھیں گے کہ اصل جو ڈائریکشن ہے اس میں اور جس طرح منہ کر کے ہم نے نماز پڑھی اس میں کتنا فرق ہے۔ اگر 45 ڈگری سے باہر نکل گئے ہوں گے تو پھر کیا کریں گے؟ نماز دوبارہ پڑھیں گے، اور 45 ڈگری کے اندر اندر کا فرق ہوگا تو نماز ہو جائے گی۔ 45 ڈگری کے متعلق ہم پچھلی نشست میں سمجھ چکے ہیں، پھر ہم ریپیٹ کرتے ہیں۔ دیکھیں مثال کے طور پر ہمارا منہ جو ہے بالکل قبلے کی طرف ہے، تو اگر ہم اپنا سیدھا ہاتھ دائیں طرف کریں سیدھی طرف اور الٹا ہاتھ بائیں طرف کریں، تو جس طرف میرا سیدھا اور الٹا ہاتھ ہے یہ اگر قبلہ یوں ہے تو یہ قبلے کے 90 ڈگری دور ہو گیا۔ کتنا ڈگری ہو گیا؟ 90 ڈگری، اور میں اس ہاتھ کو بیچ میں لے آؤں تو 90 کا آدھا کیا ہو جائے گا؟ 45۔ یعنی مطلب یہ کہ اگر قبلہ یوں ہے سیدھا تو اس طرف سے 45 ڈگری، اس طرف سے 45 ڈگری، اس کے اندر اندر اگر ہم تھوڑا ٹیڑھا میڑھا ہو گئے، تھوڑا آگے پیچھے ہو گئے، ہمارا رخ چینج ہو گیا تو نماز ہو جائے گی۔ تو قبلے کی طرف منہ کرنا ضروری ہے، اور اگر قبلے کی طرف منہ نہیں کیا اور دائیں یا بائیں، دائیں طرف سیدھی طرف 45 ڈگری کے اندر ہیں اور یا الٹی طرف 45 ڈگری کے اندر ہیں تو نماز ہو جائے گی، اور اس سے باہر ہوں گے تو نماز نہیں ہوگی۔ ہمارے یہاں پر جتنے واش روم بنے ہوئے ہیں گھروں میں، تو اب ذہن نہیں ہے، ہوٹلوں میں بھی واش روم کے مسائل ہیں، گھروں میں مسائل ہیں، تو اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے اور لوگوں کو سوچ عطا فرمائے۔ واش روم میں جو کموڈ بنتی ہے، WC بنتی ہے، تو اس کا رخ ایسا ہونا چاہیے کہ نہ بیٹھنے والے کا قبلے کی طرف منہ ہو نہ پیٹھ ہو، اس طرح بنانا چاہیے۔ کس طرح بنانا چاہیے کہ واش روم میں جو کموڈ پر بیٹھے یا WC پہ بیٹھے تو نہ قبلے کی طرف اس کا بولیں منہ ہو اور نہ قبلے کی طرف پیٹھ ہو، اس طرح بنانا چاہیے، اور یہ ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی طرح نہاتے ہوئے یا جب جسم پر لباس نہ ہو تو شرعی مسئلہ یہی ہے کہ نہ قبلے کی طرف منہ ہونا چاہیے اور نہ ہی قبلے کی طرف پیٹھ ہونی چاہیے، تو اس طرح ان معاملات میں احتیاط ہونی چاہیے۔ اس کے علاوہ ہمارے یہاں یہی ہوتا ہے کہ ہم واش روم میں جا کر بیسن میں وضو کر لیتے ہیں۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ بیسن میں وضو تو ہو جاتا ہے، واش روم میں بھی ہو جاتا ہے، مگر واش روم میں WC بھی ہے، وہاں کموڈ بھی ہے، تو گندگی ہے، تو وہاں ہم دعائیں نہیں پڑھ سکتے، وہاں بسم اللہ شریف بھی نہیں پڑھ سکتے، دعا بھی نہیں پڑھ سکتے۔ اب ہم یہ تو کر سکتے ہیں کہ مثال کے طور پر واش روم میں وضو کے لیے جانا ہے تو واش روم کے باہر پڑھ لیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور جو وضو سے پہلے کی دعائیں ہیں وہ پڑھ کے پھر واش روم میں چلے جائیں، پھر وضو کر لیں۔ پھر وضو کے بعد کی دعائیں ہیں تو واش روم سے نکل کر پھر دوسرا کلمہ پڑھنا ہے، اور جو وضو کے بعد کی دعائیں ہیں وہ واش روم سے باہر پڑھ لیں۔ لیکن وضو کرتے وقت کی جو دعائیں ہیں وہ واش روم میں نہیں پڑھی جا سکتی۔ آپ دیکھیں بہار شریعت کے جو دوسرا حصہ ہے اس میں باقاعدہ دعا ہے، کلی کرنے کی یہ دعا ہے، ناک پہ پانی چڑھانے کی یہ دعا ہے، چہرہ دھوتے وقت کی یہ دعا ہے، اور فرمایا اگر یہ دعائیں یاد نہ ہوں تو درود شریف پڑھے، بلکہ افضل یہ ہے کہ پورا وضو کرتے ہوئے کیا پڑھتا رہے؟ درود پاک پڑھتا رہے۔ تو اب واش روم اور لیٹرین جو ہے اس میں وضو کرتے ہوئے درود پاک تو نہیں پڑھ سکتے، تو اس لیے ہونا یہ چاہیے کہ اگر گھر میں گنجائش ہے یا ہم اپنے گھر کو تعمیر کر رہے ہیں تو 2 سیٹ کا 3 سیٹ کا ایک اچھا وضو خانہ بنا لیں، اور اس کا رخ بھی قبلے کی طرف ہو اور وہ واش روم سے باہر بھی ہو، تاکہ ہم اطمینان سے بیٹھ کر سنت کے مطابق مستحب طریقے کے مطابق وضو بھی کر سکیں اور جو دعائیں پڑھنی ہیں وہ دعائیں بھی پڑھ سکیں۔ تو جس کے گھر میں یہ وسعت ہو، عام طور پہ گھر بڑے چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں، 1 کمرہ 2 کمرہ، بڑی تنگی ہوتی ہے، تو وہ تو مجبور لوگ ہیں،
لیکن جس کے گھر میں اتنی گنجائش ہو، یا جو لوگ اپنا گھر تعمیر کرتے ہیں، بنگلے بناتے ہیں بڑے بڑے، تو ان کو یہ ذہن دینا چاہیے کہ کوشش کریں کہ 2 سیٹ کا 3 سیٹ کا ایک وضو خانہ باہر بنا لیں، تاکہ سنت کے مطابق قبلے کی طرف بیٹھ کر دعائیں وغیرہ پڑھتے ہوئے ہم وضو کر سکیں، اور یہ برکتیں سب کو نصیب ہوں۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق اور سعادت نصیب فرمائے۔ وضو کے جو ضروری مسائل ہیں، مستحبات اور سنت موقدہ غیر موقدہ کی جو تفصیل ہے، وہ الحمدللہ منگل کے روز ایک کلپ اس پر ریکارڈ ہوئی ہے، اور تقریباً یہ 3 قسطوں میں ہے، 3 یا 4 قسطوں میں۔ آپ جو ہمارا چینل ہے اس سے یہ پوری ڈیٹیل حاصل کر سکتے ہیں۔ تو چلیں، کچھ بھی نہیں تو کم از کم سن لیں، تو بہت ساری وضو میں ہماری جو غلطیاں ہیں وہ ہمیں معلوم ہوں گی، اس کو بہت فائدہ ہوگا۔ تو وہ کتاب جو بحر شریعت ہے، بحر شریعت کتاب سے آسان انداز میں درس دیا گیا، جس کا عنوان ہے وضو کے مسائل۔ اسی طرح جیسے ہم پلین میں ہوتے ہیں، تو پلین میں بھی جو صحیح طریقہ ہے وہ یہ کہ کھڑے ہو کر قبلے کی طرف منہ کر کے نماز ادا کریں، اور اگر قبلے کی طرف منہ کرنا ممکن نہیں ہے تو پھر کھڑے ہو کر نماز ادا کریں، جہاں بھی منہ ہو سکے۔ کھڑے ہو کر نماز پڑھنا ممکن نہیں ہے تو پھر سیٹ پر بیٹھ کر اشارے سے نماز پڑھیں، لیکن پلین میں نماز چھوڑی نہیں جائے گی۔ اسی طرح ٹرین میں، بس میں، کشتی میں نماز نہ چھوڑی جائے۔ چلتی ہوئی کشتی میں بھی نماز پڑھ سکتے ہیں، لیکن جہاں تک ٹرین کا تعلق ہے، بس کا تعلق ہے، تو بس میں اور ٹرین میں ہم سیٹ پر بیٹھ کر اشارے سے سنت موقدہ بھی پڑھ سکتے ہیں، سنت غیر موقدہ بھی پڑھ سکتے ہیں، نوافل بھی پڑھ سکتے ہیں، صرف فرض نہیں پڑھ سکتے۔ ٹرین میں اور بس میں اور گاڑی میں جب وہ چل رہی ہو تو ہم فرض نہیں پڑھ سکتے، وتر نہیں پڑھ سکتے، اور فجر کی سنتیں نہیں پڑھ سکتے۔ تو ہونا یہ چاہیے کہ جب ٹرین رک جائے تو ہم پھر یہ فرائض ادا کریں، وتر ادا کریں، اور فجر کی سنتیں جب پڑھنی ہو تو ادا کریں۔ یا تو ٹرین رک جائے تو ٹرین میں پڑھ لیں، یا اتر کے پڑھ لیں۔ اسی طرح بس رک جائے تو بس سے نیچے اتر کے پڑھیں، گاڑی روک کے پڑھیں۔ اب مثال کے طور پر ہم سفر میں ہوتے ہیں، تو سفر میں مسئلہ یہ ہے کہ سنتیں اور نوافل بھی پڑھنی چاہیے۔ یہ جو لوگوں کے ذہنوں میں یہ ہے کہ سفر کے اندر سنتیں اور نوافل بالکل نہیں پڑھنی چاہیے اور گناہ ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ بس یہ ہے کہ اگر آپ کو مشکل ہے تو آپ چھوڑ سکتے ہیں، لیکن اگر آسانی ہے، سفر میں مشکل نہیں ہوتی، تو سنتیں اور نوافل پڑھیں۔ اب مثال کے طور پر ہم کار میں ہیں، اور کار ہم نے روکی اور ظہر کے ہم نے 2 فرض پڑھ لیے۔ اب ہمارے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ ہم ظہر کی سنتیں بھی پڑھیں اتر کر، اور 4 سنتیں قبلیہ، پہ 2 سنتیں بعد کی اور 2 رکعت نفل۔ ہمیں جلدی ہے، ہم نیچے اترے، 2 رکعت ہم نے فرض پڑھے، کیونکہ سفر میں ہے، سفر بھی شرعی ہے۔ جب ہم شہر سے باہر جاتے ہیں اور سفر کی مقدار شہر سے باہر 92 کلومیٹر یا اس سے زائد ہو، تو پھر نمازوں میں قصر ہوتا ہے۔ قصر سے کیا مراد ہے؟ ظہر، عصر اور عشاء کے 4 فرض کی جگہ 2 فرض، باقی نماز پوری پڑھی جائے گی۔ قصر کسے کہتے ہیں؟ دہرائیے، ظہر، عصر اور عشاء کے 4 فرض کی جگہ 2 فرض پڑھے جائیں گے، باقی پوری نماز پڑھی جائے گی۔ اور یہ قصر بھی کب کرنا ہے؟ یہ قصر نماز اس وقت پڑھنی ہے جب ہم کراچی سے مثلا باہر جا رہے ہیں، اور جہاں ہمارا جانے کا ارادہ ہے وہ 92 کلومیٹر سے زائد ہے۔ اب مثال کے طور پر ہم کراچی سے نکلے اور ہمارا ارادہ ہے حیدرآباد جانے کا، تو حیدرآباد تقریباً 100 کلومیٹر ہے۔ تو جیسے ہی ہم کراچی سے باہر ہوں گے مسافر بن جائیں گے، کیونکہ ہمارا ارادہ کہاں جانے کا ہے؟ حیدرآباد۔ اب ہم راستے میں جو نماز پڑھیں گے، ظہر، عصر، عشاء، وہ قصر کریں گے۔ حیدرآباد میں بھی قصر کریں گے، واپسی میں بھی قصر کریں گے، جب تک ہم اپنے شہر کراچی میں داخل نہ ہو جائیں۔ کیا کریں گے؟ قصر کریں گے۔ اور اگر ہم کراچی سے گئے کسی ایسے علاقے میں جو یہاں سے 60 کلومیٹر دور ہے، تو ہم مسافر
نہیں ہوں گے تو وہاں بھی ہم پوری پڑھیں گے، راستے میں پوری پڑھیں گے، واپسی میں بھی پوری پڑھیں گے، تو وہاں قصر نہیں ہوگی۔ قصر کب ہوگی دہرائیے؟ جب ہم شہر کراچی سے باہر جاتے ہیں، ہم مقیم ہیں نا یہاں پر، تو ہم باہر جاتے ہیں اور ہماری نیت یہ ہے کہ اس علاقے میں جا رہے ہیں جو کراچی سے 92 کلومیٹر یا اس سے زیادہ دور ہے، تو پھر قصر کریں گے، ورنہ پوری پڑھنی ہو۔ اور قصر صرف 3 نمازوں میں، کس میں؟ ظہر، عصر اور عشاء کے 4 فرض کی جگہ 2 فرض پڑھنے، باقی پوری نماز پوری پڑھنی ہے۔ اب ہم اترے، ہم نے ظہر کے 2 فرض پڑھ لیے، پھر گاڑی میں بیٹھ گئے، گاڑی چلنا شروع ہو گئی۔ ہمارا دل ہو رہا ہے کہ ظہر کی 4 رکعت سنتیں پہلی والی بھی پڑھیں، بعد والی بھی پڑھیں اور 2 رکعت نفل بھی پڑھیں، تو ہم گاڑی میں سیٹ پر اشارے سے پڑھ سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں۔ اور اس سے زیادہ نوافل پڑھنا چاہیں، اب کراچی سے حیدرآباد تک نوافل پڑھیں تو اشارے سے پڑھ سکتے ہیں۔ ہمارے ایک استاد محترم تھے حضرت علامہ مولانا عبدالکریم سعیدی علیہ رحمہ اللہ، ان کی بخشش و مغفرت فرمائے، وہ فرماتے تھے کہ میرے استاد کے ساتھ جب بھی میں نے سفر کیا تو وہ ملتان سے لے کر کراچی تک ٹرین میں بیٹھ کر نفلیں ہی پڑھتے تھے اشارے سے۔ تو ٹرین میں یا بس میں یا گاڑی میں چلتی ہوئی، جیسے بس ہے، چلتی ہوئی گاڑی ہے، شہر سے باہر ہیں، آپ مسافر ہیں، تو اشارے سے آپ سنت مؤکدہ بھی پڑھ سکتے ہیں اور سنت غیر مؤکدہ اور نوافل پڑھ سکتے ہیں۔ کون کون سی 3 نمازیں نہیں ہوتی ٹرین میں؟ چلتی ہوئی ٹرین میں کون سی نماز نہیں ہوتی؟ فرض، وتر اور فجر کی 2 رکعت سنت، وہ اتر کے پڑھنا۔ لیکن پلین میں اور چلتی ہوئی کشتی میں فرض بھی ہو جاتے ہیں۔ دہرائیے، پلین میں اور کشتی ہوئی جو کشتی چل رہی ہے اس میں فرض بھی ہو جاتے ہیں، وتر بھی ہو جاتے ہیں، فجر کی سنتیں بھی ہو جاتی ہیں۔ بڑا دکھ ہوتا ہے لوگ جب سفر میں ہوتے ہیں، پلین میں یا وہ بسوں میں، نماز کی پرواہ نہیں کرتے۔ نماز کی فکر ہونی چاہیے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک نماز کا ضائع ہو جانا اتنا بڑا نقصان ہے، گویا کہ اس کے بچے سارے مر گئے، اس کی بیوی مر گئی، اس کے ماں باپ مر گئے، اس کا پوری فیکٹریاں جل گئیں، اس کا سارا مال تباہ ہو گیا۔ اس سے بڑا نقصان ایک نماز کا ضائع ہو جانا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کی گناہوں کو معاف فرمائے اور نمازوں کی حفاظت کی فکر عطا فرمائے۔ تو یہاں فرمایا کہ ایک مسلمانوں، جب بھی تم نماز پڑھو تو قبلے کی طرف منہ کرو، لِأَلَّا، تاکہ لِأَلَّا یکون، تاکہ نہ رہے، لِلنَّاسِ، لوگوں کے لیے، علیکم، تم پر، حجت، یعنی مطلب یہ کہ تم ہر جگہ سے نماز جب بھی پڑھو تو قبلے کی طرف منہ کر کے پڑھو، تاکہ کوئی کافر تم پر اعتراض نہ کر سکے، وہ یہ نہ کہہ سکے کہ مسلمان کبھی قبلے کی طرف منہ کرتے ہیں کبھی نہیں کرتے۔ جہاں بھی نماز پڑھو تمہیں قبلہ تلاش کرنا ہے، قبلے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنی۔ اچھا، پلین کے اندر کبھی کبھی موقع مل جاتا ہے کہ ہم جو ہے قبلے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ سکتے ہیں، تو قبلہ معلوم کرنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جو پلین کا عملہ ہوتا ہے اس سے معلوم کر لیں۔ باقی جو پلین میں اسکرینیں لگی ہوتی ہیں اس میں بھی قبلے کی ڈائریکشن بتائی جاتی ہے، لیکن وہ جس کو چلانا آتی ہے وہ ڈھونڈ سکتا ہے، ورنہ پلین کا جو عملہ ہے اس سے آپ پوچھ لیں تو بتا دیں گے کہ بھئی اس وقت پلین جا رہا ہے تو قبلہ اس طرف ہے۔ اور اگر آپ کو قبلہ جب معلوم ہو جائے اور قبلے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنا ممکن ہو تو قبلے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھیں۔ اچھا، بڑا عجیب و غریب معاملہ ہے، دین کے معاملے میں سب کو اپنی سائنس یاد آ جاتی ہے۔ مسجد کا معاملہ ہو تو فوراً مسجد کورونا میں بند ہو جاتی ہیں، مسجد حرام شریف میں پابندیاں لگ جاتی ہیں، مسجد نبوی شریف میں لگ جاتی ہیں، لیکن اسی ایام میں سعودی عرب میں میوزیکل پروگرام ہوتا ہے گندا، جس میں 7 لاکھ افراد شریک ہیں، اس میں کوئی پابندی نہیں۔ تو یہ ایک عجیب سوچ ہے۔ اسی طرح آپ جو ہے پلین میں جا کر کھڑے ہو جائیں، واش روم کے باہر، کوئی واش روم میں گیا ہو،
آپ واش روم کے باہر کھڑے ہوں 15 منٹ بھی کھڑے ہوں کوئی آپ کو اعتراض نہیں کرے گا، یا آپ ویسے ہی جو ہے پلین میں چل رہے ہوں یا کہیں کھڑے ہو جائیں تو کوئی پلین گرتا نہیں ہے، لیکن جیسے ہی آپ نے نماز کے لیے کھڑے ہوئے تو فوراً عملہ کہے گا پلین گر جائے گا، یہ کیا کر رہے ہیں بیٹھے سیٹ پر، یعنی پتہ نہیں کیا معاملہ ہے، اتنی دین سے دوری ہے، یوں کہیے شیطان جو ہے نماز سے کتنا روکتا ہے، تو یہ مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ تو اگر پلین کے اندر آپ کو موقع ملے کہ آپ کھڑے ہو کر قبلے کی طرف منہ کر کے نماز آپ پڑھ سکتے ہیں تو وضو تیار رکھیں، اور جیسے ہی آپ کو قبلے کا تعین پتہ چل جائے اور آپ کو معلوم ہو جائے کہ وقت ہو گیا ہے تو بعض اوقات عملے سے پوچھنے کی حاجت نہیں ہوتی، اگر جگہ موجود ہے تو آپ جو فرض ہے وہ فوراً پڑھ لیں۔ تو بعض جگہ ہم نے دیکھا کہ عملہ تعاون کرتا ہے، وہ نماز تو توڑواتا تو نہیں ہے، بس نماز کے بعد اتنا کہہ دیتا ہے کہ مولانا بیٹھ کے بھی تو پڑھ سکتے تھے، آپ نے کھڑے ہو کر کیوں پڑھی، تو بس آپ خاموشی کے ساتھ سن لیں، ان سے بحث کرنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ تو جتنا ہو سکے کوشش کریں کہ پلین میں کھڑے ہو کر نماز ادا کر لیں، اور اگر بہت چھوٹے پلین ہیں کہ جہاں پر کہیں بھی کھڑے ہونے کی جگہ نہیں ہے بلکہ بیچ میں چلنا بھی مشکل ہوتا ہے، اتنی چھوٹی جگہ ہے، تو پھر آپ سیٹ پر بیٹھ کر اشارے سے نماز پڑھ لیں، لیکن نماز چھوڑے نہیں پلین کے اندر۔ اور اگر جو ہے اشارے سے نماز پڑھی ہے سیٹ پر بیٹھ کر تو بہتر یہ ہے کہ پھر اپنے جگہ پر پہنچ کر اپنے شہر پہنچ کے اس نماز کو دوبارہ ریپیٹ کر لیں۔ اِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ، مگر وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا، الا مگر الذین وہ لوگ ظلموا جنہوں نے ظلم کیا، منہم ان میں سے، اس سے مراد ہے جھگڑالو، یعنی فرمایا اے ایمان والوں جب بھی نماز کا وقت ہو تو ہر جگہ سے قبلے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنی ہے، تاکہ کافر اعتراض نہ کر سکیں کہ مسلمانوں کا ایک قبلہ نہیں ہے، کبھی کہاں پڑھتے کبھی کہاں پڑھتے ہیں۔ لیکن فرمایا جو ضدی ہیں جن کا کام ہی اعتراض کرنا وہ تو کریں گے، وہ تو آپ کچھ بھی کر لیں، جس کو تنقید برائے تنقید کرنی ہے تو وہ تو کبھی چپ نہیں ہوں گے، تو ان ظالموں کی ہمیں پرواہ نہیں کرنی، باقی ہم کوشش یہ کریں گے کہ ہمارے عمل سے کسی کو اعتراض کا موقع نہ ملے، ہمارے عمل سے کسی کو اعتراض کا موقع نہ ملے۔ باقی آپ جتنا بھی کر لیں، جو ظالم ہے جو ضدی ہے جو تنقید ہی کرنا چاہتا ہے تو وہ تو کوئی نہ کوئی بہانے سے تنقید کرے گا، تو فرمایا جو ظالم ہے اس کی پرواہ نہیں کرنی، ان سے ڈرنا نہیں ہے۔ فلا تخشوہم، پس تم ان سے نہ ڈرو، فا مانے پس، لا مانے نہ، تخشو لا تخشو تم نہ ڈرو، ہم ان سے، وخشو اور تم ڈرو نی مجھ سے، تو لوگوں سے مت ڈرو، کس سے ڈرو؟ مجھ سے ڈرو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم شریعت کی پابندی کریں، اللہ اور اس کے رسول کی فرمانبرداری کریں، پھر لوگوں کی پرواہ نہ کریں، پھر ہمیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، شریعت کی پابندی ہونی چاہیے۔ مثال کے طور پر ایک شخص ہے، وہ سوچتا ہے کہ اگر میں اپنے بچے کی شادی کروں گا اور میں شادی کروں گا شریعت کے مطابق اور سادگی کے ساتھ کروں گا، فضولیات میں پیسے نہیں اڑاؤں گا، تو لوگ مذاق اڑائیں گے، لوگ تانے دیں گے، لوگ طنز کریں گے۔ تو یہ آیت ہمیں بتاتی ہے کہ لوگوں سے نہیں ڈرنا، کس سے ڈرنا ہے؟ اللہ سے۔ ہم کو جس کو جو کہنا ہے کہتا رہے، جس کو برا لگے 2 روٹی زیادہ کھائے، لیکن ہم تو اللہ کی فرمانبرداری کریں گے، ہم گناہ نہیں کریں گے۔ اور دوسری بات، گناہ کے ساتھ ساتھ یہ بھی کوشش کریں کہ فضول خرچہ نہیں کریں شادی میں۔ اب ایک بھائی کے متعلق مجھے پتہ چلا، انہوں نے ولیمہ کیا، ولیمے میں اپنے بیٹے کے ولیمے میں 2 کروڑ روپے خرچ کیے، 5000 آدمیوں کو انہوں نے دعوت دی تھی، اور اتنی ڈشیں بنائی تھیں کہ اگر بندہ ہر ڈش سے 1 لقمہ لے تو پوری ڈش سے اسے 1 لقمہ نہیں لے سکتا تھا، اتنی ڈشیں تھیں۔
پتہ نہیں 500 ڈشیں تھیں کتنی تھی، یعنی آدمی ایک ایک ڈش سے ایک ایک لقمہ اٹھائے تو اتنے ڈشوں تک پہنچنے سے پہلے اس کا پیٹ بھر جائے، بلکہ دیکھ کے پیٹ بھر جائے۔ کھانا بھی بہت ضائع ہوا، 2 کروڑ روپے انہوں نے پانی کی طرح بہا دیا۔ اب اگر دیکھیں انہوں نے کوئی بے پردگی نہیں کی، کوئی میوزیکل پروگرام نہیں کیا، تو اس کو آپ گناہ تو نہیں کہہ سکتے، لیکن برکت کم خرچے میں ہے۔ میرے استاد محترم امیر المجاہدین نے مجھے یہ حدیث سنائی، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، خیر النکاح ایسرہ، سب سے بابرکت نکاح، بہتر نکاح وہ ہے، سب سے بابرکت شادی وہ ہے جس میں خرچہ سب سے کم ہو، جو سب سے آسان ہو۔ ہر آدمی اپنی طاقت سے زیادہ خرچہ کرتا ہے، کسی کو اگر 10 لاکھ روپے کی طاقت ہے تو 25 لاکھ روپے خرچہ کرتا ہے، کسی کی 25 لاکھ کی طاقت ہے تو 50 لاکھ خرچہ کرتا ہے، اور کئی تو ایسے ہیں کہ جو لاکھوں کے کروڑوں میں خرچہ کرتے ہیں۔ اب یہ تو چلے ولیمہ انہوں نے کیا، 2 کروڑ روپے خرچ کر دیے، بے پردگی بھی نہیں تھی، گانے میوزیکل پروگرام بھی نہیں تھا، تو ہم اس کو حرام نہیں کہیں گے۔ پر ایسے بھی لوگ ہیں کہ وہ جب ویزے کی پابندیاں نہیں تھیں اتنی، تو انڈیا سے انڈین اداکاروں کو، گلوکاروں کو، ناچنے والی گندی عورتوں کو بلاتے تھے، اور صرف 5 کروڑ روپیہ ایک میوزیکل پروگرام پہ دیتے تھے۔ آج وہ ہمارے ایک دوست ہیں بامبے میں، وہ ملے مینا کے اندر مجھے، تو کہتے ہیں کہ میں نے توبہ کر لی ہے، اب میرا ایک بیٹا رہ گیا، میں اس کی شادی کروں گا تو اس کے اندر میں گناہ نہیں کروں گا۔ تو انہوں نے بتایا کہ میں نے اپنے بڑے بیٹے کی شادی کی، اللہ مجھے معاف فرمائے، مینا میں کہہ رہے کہ میں نے بڑے بیٹے کی شادی کی تو بامبے میں پورے انڈیا کے مہنگے ترین اداکاروں کو بلایا تھا، اور 5 کروڑ روپے صرف ایک پروگرام میں میں نے ضائع کیے گناہوں میں۔ تو گناہوں میں پیسے برباد کرنا یہ کتنا خطرناک ہے۔ ہمیں تو یہ تعلیم ہے کہ شادی کے موقع پہ سادگی کریں، یعنی جائز پیسہ بھی فالتو خرچ نہیں کریں، اور جتنا خرچہ کم ہوگا اتنی برکت زیادہ ہوگی۔ پھر استاد محترم نے مجھے یہ حدیث سنائی کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی بارگاہ میں آئے، ان کے لباس پر خوشبو کا نشان تھا، تو حضور نے فرمایا اتنی خوشبو لگی ہے، کیا معاملہ ہے؟ عرض کی میری شادی ہوئی، میں نے شادی کی، کل میں نے سواگ رات گزاری، شب زفاف، تو وہ خوشبو لگی ہے۔ تو آپ نے فرمایا ولیمہ کیا؟ عرض کی نہیں کیا۔ آپ نے فرمایا ولیمہ کرو، اولم ولو بشاتن، اگرچہ ایک بکری کا کرو۔ اب اس حدیث کو سنا کے میرے استاد محترم نے سبق کیا دیا ہم کو، وہ فرمانے لگے کہ مدینے کی اس وقت آبادی 6000 تھی، کتنی تھی؟ لیکن مدینے میں کسی کو پتہ نہیں چلا کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف نے شادی بھی کی اور شب زفاف بھی گزاری۔ کتنی سادگی ہوگی، حالانکہ حضرت عبد الرحمن بن عوف کروڑ پتی صحابی تھے، حضرت عثمان غنی کے بعد مالداری میں ان کا نمبر تھا۔ جب ان کا تجارتی قافلہ آیا مدینہ شریف میں تو اتنے غلے کے اونٹ آئے تھے کہ مدینے کی گلیوں میں چلنے کی جگہ نہیں تھی، اتنے امیر تھے، لیکن سادگی کا یہ عالم کہ حضور تک کو انہوں نے اطلاع نہیں دی، کسی کو نہیں بتایا۔ اچھا دوسری بات استاد محترم نے فرمائی کہ اس سادگی کا ماحول کیسا تھا، حضور ناراض بھی نہیں ہوئے۔ یہاں تو اگر آپ کسی کو شادی کا کارڈ دینا بھول جائیں یا دیں لیکن تاخیر سے دیں تو وہ کہے گا کہ تم مجھے 2 دن پہلے دینے آئے ہو، 15 دن پہلے دینا تھا، چلو میں ناراض ہو گیا۔ تو یہ تو ہماری حالت ہے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اولم ولو بشاتن، ولیمہ کرو اگرچہ ایک بکری کا۔ تو استاد محترم نے فرمایا اس کی ایک تشریح یہ ہے کہ عبد الرحمن بن عوف غریب بچیاں بھی رہتی ہیں، یہاں پر غریب بچے بھی رہتے ہیں، شادی کو مشکل مت بنانا، ولیمے میں ایک بکری سے زیادہ مت کرنا، سادگی سے کرنا، کیونکہ اگر حضرت عبد الرحمن بن عوف دھوم دھام سے ولیمہ کرتے تو پھر یہ رسم بن جاتی۔ تو میرے استاد محترم نے فرمایا کہ شادی کے موقع پر کم خرچے میں برکت اس لیے ہے کہ جتنا کم خرچہ کریں گے شادی آسان ہو جائے گی،
اور جس معاشرے میں شادی آسان ہوگی وہاں بدکاری ختم ہو جائے گی، وہاں گناہ ختم ہو جائیں گے۔ ہم نے شادی کو مشکل بنایا۔ اب بتائیے، جس نے شادی میں ولیمے میں 2 کروڑ روپے خرچ کیے، ایک کے متعلق میں نے سنا انہوں نے 3 کروڑ روپے خرچ کیے، جس نے 3 کروڑ روپے خرچ کیے، تو یہ جس لیول کے مالدار ہیں، اس لیول کے جتنے مالدار ہیں اور ان کے جو رشتہ دار ہیں، وہ اپنے والد سے نہیں کہیں گے وہ لڑکے کہ ابا ہمارا بھی ولیمہ ہوتا ہے ایسا ہی کرنا، اور پھر ایک مقابلہ شروع ہو جاتا ہے، اس نے ولیمہ کیا، یہ بہت مالدار ہے تو ہم اس سے زیادہ مالدار ہیں، ہم اس سے زیادہ پیسہ خرچ کریں گے، اور پھر اس میں لوگ تو پتہ نہیں کتنے گناہ کرتے ہیں۔ حالانکہ ہونا عقل سے آپ سوچیں، اگر یہ رقم جو 2 کروڑ روپے، 3 کروڑ روپے، 5 کروڑ روپے یا 50 لاکھ یا 25 لاکھ جو پانی کی طرح بہا رہے ہیں، اگر یہ رقم ہم اللہ کی راہ میں دے دیں اور کہیں کہ بھئی ہمیں شادی میں فضولیات خرچ نہیں کرنا، یہ رقم ہم نے الگ کر لی ہے، اس سے ہم غریبوں کا علاج کریں گے، غریب بچوں کی شادی کریں گے، غریب جو بے روزگار ہوں گے ان کو روزگار دیں گے، تو بتائیے کتنا زیادہ ثواب مل جائے گا۔ اور جب غریبوں کی دعائیں لگیں گی تو دنیا کیسی سنور جائے گی، آخرت کیسی سنور جائے گی۔ چلے کچھ بھی نہیں ہے، یعنی اگر اتنا بھی جذبہ نہیں ہے کہ غریبوں کو دے سکیں تو اپنی بیٹی کو رخصت کر رہے ہیں، 50 لاکھ روپے خرچ کرنے کی کیا ضرورت ہے عیاشیوں میں، فضولیات میں؟ وہ 50 لاکھ روپے اپنی بیٹی کو گفٹ کر دیں، اپنے بیٹے کو گفٹ کر دیں، اس کے کاروبار میں لگا دیں یا اپنے ہی کاروبار میں لگا لیں، اور کاروبار بڑھے تو آپ کا ہی بھلا ہے۔ تو ہم نمود و نمائش میں، فضولیات میں اپنے پیسے بھی برباد کر رہے ہیں، اپنا کاروبار بھی تباہ کر رہے ہیں، پھر مقروض ہو جاتے ہیں۔ ہمارے بعض رشتہ دار ایسے ہیں، آپ کے بھی رشتہ دار ایسے ہوں گے کہ شادی انہوں نے کی اپنی بچی کی، بچی کے بچے ہو گئے، یعنی ان کے نواسے اور نواسیاں پیدا ہو گئیں، اور نواسے جوان ہو گئے، اب نواسوں کی شادی ہونے والی ہے، لیکن وہ جو قرضہ لیا تھا وہ ابھی تک بھر رہے ہیں۔ بعض لوگ سودی قرضہ اٹھا لیتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر دعا میں یہ دعا کرتے، یا اللہ میں قرض سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ قرض سے حضور نے پناہ مانگی، اللہم اعوذ بک من المأثم والمغرم، اے اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں گناہ سے بھی اور قرض سے بھی۔ تو صحابی رسول نے عرض کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ قرض سے اتنی پناہ کیوں مانگتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا جب بندہ مقروض ہو جاتا ہے، پھنس جاتا ہے، تو جھوٹ بھی بولتا ہے اور وعدہ کرتا ہے کہ میں فلاں تاریخ کو پیمنٹ کروں گا، لیکن نہیں کر سکتا، تو وعدہ خلافی بھی ہوتی ہے۔ تو اس لیے فرمایا ہمیشہ کوشش کرو قرض سے بچنے کی۔ تو صرف لوگوں کی واہ واہ کی وجہ سے لوگ لاکھوں روپے کے مقروض ہو جاتے ہیں، لوگ واہ واہ کریں، نام ہو جائے جناب، تو اس چکر میں بس اللہ تعالیٰ ہر ایک کو سمجھ عطا فرمائے۔ اور پھر کتنا دکھ ہوتا ہے، رحم نہیں آتا لوگوں کو کہ کسی کی 2 بچیاں ہیں، کسی کی 4 بچیاں ہیں، بیٹیاں ہیں، تو انہیں رحم نہیں آتا اس غریب آدمی پر، کہتے ہیں یہ جہیز چاہیے، یہ بھی چاہیے، فلاں چاہیے۔ بعض خاندان ایسے ہیں جس میں اس غریب سے گھر بھی مانگا جاتا ہے، غریب چاہیے، ہمیں گھر چاہیے، فلاں علاقے میں چاہیے، اس سائز کا چاہیے، اتنی رقم کا گھر چاہیے۔ بعض لوگ کار بھی مانگتے ہیں، بعض لوگ 6 مہینے کا راشن مانگتے ہیں، بعض لوگ کہتے ہیں داماد کو پیسے دو تاکہ کاروبار کرے۔ یعنی ایک عجیب و غریب سوچ ہے، اتنی بے رحمی ہے، ظلم ہے۔ اب وہ آدمی، غریب آدمی جس کی 4 بچیاں ہیں، 4 بیٹیاں ہیں، یہ 4 بیٹیوں کے لیے اتنا جہیز کہاں سے کرے، اتنے گھر کہاں سے کرے، اتنی کاریں کہاں سے لائے؟ پھر کیا ہوتا ہے، کئی غریب بچیاں، بیٹیاں بوڑھی ہو جاتی ہیں، جہیز نہ ہونے کی وجہ سے یا دھوم دھام سے شادی کے لیے پیسے نہیں ہیں، تو یہ ظلم ہے۔ یہ وہ لوگ کرتے ہیں جن کے دل پتھر ہوتے ہیں۔ اللہ ہمارے دلوں کو نرم فرمائے۔ وہ کسی کی بیٹی ہے تو ہماری بھی بیٹی ہے، ایسے مطالبات کرنا، ڈرائنگ روم میں بیٹھ کر پوری لسٹ جو تھما دینا، توبہ استغفر، حالانکہ یہ حرام ہے، اس طرح کے مطالبات کرنا حرام ہے، گناہ ہے، لیکن لوگوں کو سمجھ نہیں ہے، اور اکثر یہ چیزوں میں مبتلا ہیں عورتیں۔
بیچارے آج کل مردوں کی تو گھر میں چلتی نہیں ہے، معذرت کے ساتھ، نہیں آپ کہیں گے ہماری چلتی ہے، تو پھر دیکھ لیتے ہیں آپ کے گھر میں شادی ہوتی ہے چلتی ہے کہ نہیں چلتی۔ جب شادی کا موقع آتا ہے تو کہتے ہیں مولانا صاحب کیا کریں، گھر کی عورتیں نہیں مانتی، ڈانس بھی کرنا پڑے گا، میوزیکل پروگرام بھی ہوگا، مہندی کی رسم بھی ہوگی۔ تو اس کا مطلب وہ آپ مرد نہیں ہے نا، آپ میں غیرت ہی نہیں ہے، آپ کی چلتی نہیں ہے۔ اگر واقعی مرد ہیں تو گھر میں چلائیں، کہ حرام کام ہم نہیں کرنے دیں گے۔ شادی کے موقع پر وہ جناب مرد جو ہے پتہ نہیں کیا ہو جاتا ہے اس کو، جی کیا کریں گھر کی عورتیں نہیں مانتی۔ اور عورتوں کا حال کیا ہے؟ دیکھیں عورتیں جمعے میں نہیں آتی، عید کی نماز میں نہیں آتی، عام طور پہ محفلوں میں نہیں آتی۔ کبھی کبھی عورتیں جو ہیں اس محفل میں آتی ہیں جو شادی کی محفل ہوتی ہے، جیسے محفل میلاد ہے شادی کے موقع پر، اس موقع پر آپ دیکھیں تو عورت بیان کبھی نہیں سنتی، ساری عورتیں جو ہیں وہ آپس میں لگی ہوتی ہیں، اور اللہ معاف فرمائے اگر برابر کے اندر ہی ٹینٹ ہو تو آپ بیان بھی نہیں کر سکتے، اتنا شور مچاتی ہیں۔ تو اتنی دین سے دور ہیں، جب دین وہ سیکھتی نہیں ہے، نہ ہم سکھاتے ہیں، تو اس کے ذمہ دار ہم ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہر ایک سے کل بروز قیامت سوال ہوگا اس کے ماتحت کے بارے میں، اگر اس نے ماتحت کا خیال نہ رکھا تو جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھ سکے گا۔ تو گھر کی عورتیں بچے یہ ہمارے ماتحت ہیں، ان کو دین ہمیں سکھانا ہے، تو ان کو دینی محفلوں میں لائیں، ان کو سمجھائیں، گھر بیٹھ کر ان کو قرآن کی تفسیر سنائیں۔ تو یہ جب بالکل دین سے دور ہیں تو کوئی چیز کی سمجھ ہی نہیں ہے۔ فلا تخشوہم واخشونی، ہمیں لوگوں سے کیا ڈرنا ہے؟ اللہ کیا فرماتا ہے؟ لوگوں سے مت ڈرو، مجھ سے ڈرو، لوگوں سے مت ڈرو، مجھ سے ڈرو۔ اب میں ایک سوال کرتا ہوں کہ اگر کوئی آدمی ارب پتی ہو، کھرب پتی ہو، اور اس کی بیٹی کی شادی ہو رہی ہو، اور سامنے جو اس کی بہو آ رہی ہے وہ بھی ماشاءاللہ مالدار ہیں، اگر یہ دونوں آپس میں یہ سوچیں کہ جو رسول اللہ نے فرمایا وہی حق ہے، حضور نے فرمایا خیر النکاح ایسرہ، سب سے بابرکت شادی وہ ہے جس میں خرچہ سب سے کم ہو، تو یہ دونوں طے کر لیں کہ ہم دونوں جو ہے سادگی سے کریں گے شادی، لوگوں کے لیے مثال بھی قائم ہوگی، اور یہ جو رقم ہماری بچے گی، اگر اللہ نے دل دیا ہے، سخی دل ہے، تو کہیں اس رقم کو ہم ایک فنڈ کی صورت میں بناتے ہیں اور انشاءاللہ غریب بچیوں کی شادی کریں گے، غریب لوگوں کا علاج کریں گے، غریب لوگ جو بے گھر ہیں انہیں گھر دیں گے، جو غریب لوگ ہیں جن کے پاس روزگار نہیں، کچھ بھی کر لیں۔ اب ہمارے ایک ویلفیئر ہے مدد عزت کے ساتھ ویلفیئر، تو انہوں نے ایک پروگرام بنایا کہ ہم انشاءاللہ تعالی بروز بدھ یوم صدیق اکبر ہے، تو اس سے ہم ایک پروگرام شروع کر رہے ہیں کہ جو دوپہر میں کھانا کھاتے ہیں تو کھانا جو ہے 100 روپے کا 80 روپے کا پڑتا ہے، تو ہم 30 روپے 40 روپے اپنے اوپر لیں گے اور سب کو کھانا دیں گے 50 روپے کا، تاکہ جو نوکری پیشہ لوگ ہیں ان کے لیے کھانا سستا ہو جائے۔ اب روزانہ کے اگر 30-40 روپے بچ جاتے ہیں تو مہینے کی اچھی خاصی رقم بچ جاتی، لیکن آپ دیکھیے گا جب وہ یہ شروع کریں گے تو لوگ 30 روپے بچانے کے لیے کتنی لمبی لمبی لائنوں میں لگتے ہیں۔ ہمارے تحریک لبیک کے کارکن ہیں، یہ تقریباً پورے کراچی میں 16 جگہ پر سستا راشن بازار لگاتے ہیں، اب انشاءاللہ تعالی اس کو مزید بڑھا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہم جو ہے پورے ہفتے کا راشن کا پیکٹ بناتے ہیں، پیاز بھی ہے، آلو بھی ہے، تیل بھی ہے، چاول بھی ہے، ہر چیز، تو کہتے ہیں وہ پیکٹ بنتا ہے نا، تو پیکٹ مارکیٹ ریٹ سے 200-250 روپے سستا ہوتا ہے، کتنا فرق ہے؟ 250 روپے کا، تو کہتے ہیں 250 روپے کے فرق کی وجہ سے لوگ 4-4 گھنٹے لائنوں میں لگ کے لیتے ہیں، کتنے گھنٹے؟ اور وہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس ایک مخصوص فنڈ ہے جس فنڈ سے ہم جو ہے یہ بناتے ہیں، ایک پیکٹ پر ہمیں 250 روپے برداشت کرنے پڑتے ہیں، تو ہم جتنا برداشت کر سکتے اتنا پیکٹ بناتے ہیں، تو کب پیکٹ ختم ہو جاتے ہیں اور لمبی لمبی لائنوں میں لوگ لگے ہوتے ہیں، ان کو چاہیے ہوتے ہیں، یعنی 250 روپے 200 روپے۔ آج بتائیے
آج ایک مالدار کا بچہ جو ہے وہ روز جو ہے 2000 روپے خرچ کر دیتا ہے. ہم جب ویکینڈ آتا ہے تو بچوں کو لے جاتے ہیں تو 10,000 روپے ریسٹورنٹ میں اڑا دیتے ہیں, لیکن غریب لوگ کتنے پریشان ہیں. تو اگر یہ فضولیات کرنے کے بجائے اس فنڈ میں دے دیں تو کتنا بھلا ہو جائے گا, کتنوں کی انشاءاللہ دعائیں لگ جائیں گی. اللہ تعالی ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے. فلا تخشوہم واخشونی, تو اے مسلمانوں تم ان سے نہ ڈرو, مجھ سے ڈرو. ولی اتم, اور اس لیے کہ میں پوری کروں, نعمتی میری نعمت, علیکم تم پر. تو یہ کعبہ جو تمہیں بتایا گیا کہ قبلے کی طرف منہ کرنا ہے, اس سے اللہ کا تم پر فضل ہوگا. وَلَعَلَّكُمْ, اور تاکہ تہتدون, تم ہدایت پاؤ, اور کسی طرح تم ہدایت پاؤ. کما, جیسا کہ ارسلنا, ہم نے بھیجا, فیکم, تم میں, رسولا منکم, تم ہی میں سے ایک عظیم رسول, یتلو, وہ پڑھتے ہیں, علیکم, تم پر, آیاتنا, ہماری آیتیں, تمہیں قرآن پڑھ کے سناتے ہیں. وَيُزَكِّيكُمْ, اور یہ رسول تمہیں پاک کرتے ہیں. پاکی ملتی ہے حضور کی نگاہ کرم سے. تو جب حضور سے محبت ہو, حضور سے وفا ہو, حضور کا سچا عاشق ہوتا ہے, حضور نگاہ کرم فرماتے ہیں, دل پاک ہو جاتا ہے. یا رسول اللہ, ہم پر بھی نگاہ کرم فرمائیے, ہمارے دلوں کو پاک فرمائیے. وَيُزَكِّيكُمْ, اور یہ رسول تمہیں پاک کرتے ہیں. پہلے فرمایا یہ تم پر ہماری آیتیں پڑھتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آیتیں پڑھ کر صحابہ کرام کو سنائی. صحابہ کرام سب عربی جانتے تھے. حضرت سلمان فارسی کو بھی عربی آ گئی. حضرت بلال حبشہ سے آئے تھے لیکن وہ بھی عربی جانتے تھے. حضرت صہیب روم سے تعلق تھا لیکن وہ بھی عربی جانتے تھے. سارے صحابہ عربی جانتے تھے. اور حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو کیسا عجیب واقعہ ہے کہ آپ کو اللہ نے بڑی لمبی عمر دی. آپ کو اللہ نے بڑی لمبی عمر دی. آپ کی عمر میں اقوال ہیں. سب سے کم قول کتنا ہے معلوم ہے؟ 350 سال. اور بعد نے لکھا اللہ نے آپ کو 500 سال کی عمر دی. لیکن عمر کے آخری حصے میں حضور سے ملاقات ہوئی. بعد نے لکھا کہ حضرت سلمان فارسی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جو حواری تھے ان سے ملے تھے, اور پھر اللہ کے نیک بندوں سے مل کر انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان کے متعلق سنا, اور تو حضور کی تلاش میں نکلے. تو ان کو اہل کتاب میں سے ایک راہب نے یہ بتایا, جو کھجور والی بستی ہے جس کو لوگ یثرب کہتے ہیں, کھجور والی بستی, اس میں تم چلے جاؤ. وہاں ان قریب نبی آخر الزماں ہجرت کر کے آئیں گے. تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ تلاش میں نکلے تو ایک یہودیوں کا قافلہ مکہ شریف اور مدینہ شریف کی طرف جا رہا تھا. تو آپ نے ان سے کہا کہ مجھے لے چلو, مجھے وہاں جانا ہے. تو ان یہودیوں نے حضرت سلمان فارسی کو اپنے ساتھ لے لیا. لیکن پھر ان یہودیوں نے غداری کی, دھوکہ کیا, اور آپ کے ہاتھ پاؤں باندھ دیے اور آپ کو غلام بنا کر بیچ دیا. لوگوں سے کہا یہ غلام ہے. اب جس یہودی نے آپ کو خریدا وہ لے کر آیا آپ کو مکہ شریف. اب آپ نے مکہ شریف کو دیکھا تو جو نشانیاں مدینہ شریف کی بیان ہوئی تھیں وہ نشانیاں آپ نے اس میں پائی نہیں. پھر اس یہودی نے ایک دوسرے یہودی کو بیچا آپ کو. وہ یہودی آپ کو لے کر مدینہ شریف آیا. تو جب آپ نے مدینہ شریف کو دیکھا تو آپ کو یقین ہو گیا یہ وہی جگہ ہے جہاں نبی آخر الزماں ہجرت کر کے آئیں گے. اب حضرت سلمان فارسی, اس وقت عمر کتنی تھی؟ تو کہتے ہیں 300 سال سے اوپر عمر تھی اس وقت, کیونکہ حضرت سلمان فارسی جو ہیں حضور سے انہوں نے ملاقات کی, 10 سال حضور کی صحبت پائی. پھر حضرت صدیق اکبر کا دور دیکھا,
پھر حضرت عمر کا دور دیکھا، پھر حضرت عمر کے دور میں یا حضرت عثمان غنی کے دور میں آپ کا وصال ہوا. تو آپ دیکھیں تقریباً 10 سال حضرت عمر کے دور کے بنتے ہیں اور 2.5 سال حضرت صدیق اکبر کے، اور جو مدینہ منورہ میں حضور کی صحبت پائی 10 سال. تو تقریباً یہ آپ سمجھ لیں کہ 22.5 سال یا 25 سال باقی تھے آپ کی زندگی کے. تو 350 سال کی عمر میں آپ نے رسول اللہ سے ملاقات کی ایک قول کے مطابق، اور ایک قول کے مطابق 450 سال کی عمر میں ملاقات کی. اور جوان تھے آپ، بالکل توانا، یعنی آپ کو دیکھ کر یہ محسوس نہیں ہوتا تھا کہ آپ کی اتنی عمر ہے. تو آپ جو ہے درخت پہ چڑھے ہوئے تھے، کھجوریں توڑ رہے تھے کہ نیچے آپ کا مالک بیٹھا ہوا تھا. مالک کے پاس ایک شخص آیا، اس نے آ کر کہا کہ لوگوں کو کیا ہو گیا ہے؟ سارے لوگ قبا جمع ہو رہے ہیں، جہاں پر مسجد قبا ہے، اور وہاں پر کوئی آئے ہیں جنہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، اور لوگ ان کے استقبال کے لیے جمع ہو رہے ہیں. تو حضرت سلمان فارسی کہتے ہیں مجھے اتنی خوشی ہوئی کہ میرا دل چاہتا تھا میں اوپر سے چھلانگ لگا دوں، لیکن وہ درخت اتنا اونچا تھا، میں چھلانگ لگاتا تو مر جاتا. کہتے ہیں میں تیزی سے نیچے آیا درخت سے، اور میں نے یہودی سے کہا کہ یہ کیا کہہ رہا تھا. اس یہودی نے مجھے زور سے تھپڑ ماری اور کہا تو اپنا کام کر. تو آپ کہتے ہیں کہ پھر میں نے کھجوریں لیں اور اپنے جو میرا آقا یہودی تھا، مالک یہودی تھا، اس سے نگاہ بچا کر میں قبا چلا گیا. وہاں حضور کا قیام تھا، وہاں گیا اور میں نے حضور کی بارگاہ میں کھجوریں پیش کی. تو جس راہب نے مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پتہ بتایا تھا، اس نے یہ بتایا تھا کہ وہ نبی کی 3 نشانیاں ہیں. وہ صدقہ کھائیں گے نہیں، صدقے کی چیز لے تو لیں گے لیکن غریبوں میں تقسیم کریں گے، اور جب ہدیہ بولو گے تو ہدیے کو انکار نہیں کریں گے، ہدیہ لے لیں گے، خود بھی تناول کریں گے اور اپنے ساتھیوں کو بھی کھلائیں گے. اور دونوں کندھوں کے درمیان چمکتی ہوئی مہر نبوت ہے ان کے دونوں کندھوں کے درمیان. تو آپ پہلے کھجوریں لے کر گئے اور حضور کی بارگاہ میں پیش کی اور کہا کہ یہ کھجوریں جو ہیں صدقے کی ہیں. تو آپ نے تناول نہ فرمایا اور غریبوں میں تقسیم فرما دی. کہتے ہیں خوش ہو گئے کہ میری ایک نشانی تو میں نے دیکھ لی. پھر دوسرے دن گئے اور کہا یہ ہدیے کی کھجوریں ہیں. تو آپ نے خود بھی تناول فرمایا، لوگوں میں تقسیم فرمایا. خوش ہو گئے، چلو بھائی الحمدللہ 2 نشانیاں میں نے دیکھ لیں. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 12 ربیع الاول کو پیر کے دن مدینہ منورہ میں تشریف لائے اور اہل مدینہ نے آپ کا استقبال کیا. تو حضرت سلمان فارسی کہتے ہیں کہ ایک دن ایسا ہوا کہ میں نے حضور کو جنت البقیع شریف میں دیکھا، کسی صحابی کی تدفین کر رہے تھے. تو میں پیچھے جا کے کھڑا ہو گیا. حضور نے قمیص نہیں پہنی تھی بلکہ ایک چادر اوڑھی ہوئی تھی، جیسے احرام میں چادر اوڑھتے ہیں. تو کہتے ہیں حضور میرے ارادے سے واقف تھے کہ میں پیچھے کیوں کھڑا ہوں. تو حضور نے دیکھا نہیں، لیکن بخاری شریف کی حدیث ہے کہ حضور نے فرمایا جیسے میں آگے دیکھتا ہوں ویسے ہی پیچھے دیکھتا ہوں. تو آپ نے کیا کیا، جیسے ہی سلمان فارسی پیچھے پہنچے تو آپ نے اپنی قمیص ہٹا دی. تو حضرت سلمان فارسی نے دونوں کندھوں کے درمیان چمکتی ہوئی مہر نبوت دیکھی تو آپ لپٹ گئے، چومنے لگے اور آپ ایمان لے آئے. اب حضرت سلمان فارسی واقعہ بہت طویل ہے، مختصر یہ کہ حضرت سلمان فارسی کو عربی نہیں آتی تھی. تو آپ نے حضرت جبریل سے فرمایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اے جبریل سلمان کو عربی سکھاؤ. تو جبریل نے عرض کی سلمان سے کہیں آنکھیں بند کریں، منہ کھول لیں. تو آپ نے آنکھیں بند کی، منہ کھول لیا. تو حضرت جبریل نے لعاب دہن ڈال دیا ان کے منہ میں، بس ساری عربی آ گئی. تو سارے صحابہ عربی جانتے تھے. تو اللہ نے فرمایا یتلو علیکم آیاتنا، یہ محبوب تم پر ہماری آیتیں پڑھ کر سناتے ہیں. اب صحابہ کرام کو عربی تو آتی تھی، اگر قرآن کا ترجمہ صرف کافی ہے تو پھر سیکھنے کی ضرورت تھی. لیکن اللہ فرماتا ہے وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ، اور یہ نبی تمہیں کتاب سکھاتے بھی ہیں. تو صحابہ کرام عربی جاننے کے باوجود قرآن حضور کے سکھائے بغیر سیکھے نہیں، حضور سے سیکھے ہیں قرآن.
تو ہم بھی حضور کے نور کے بغیر قرآن سمجھ نہیں سکتے. حضور نے صحابہ کرام اور اہل بیت کو سکھایا، انہوں نے بعد والوں کو سکھایا، یوں ہوتے ہوتے یہ نور ہم تک پہنچا. صرف ترجمے سے جو لوگ قرآن پاک کے سمجھنے کا دعویٰ کرتے ہیں وہ جھوٹے ہیں، اس لیے کہ صحابہ کرام بھی ترجمے سے قرآن نہیں سمجھ سکے جب تک انہوں نے حضور کی حدیثیں نہیں سنی. تو فیضان نبوت کے بغیر قرآن سمجھ میں نہیں آتا. والحکمت، اور یہ نبی تمہیں حکمت سکھاتے ہیں. وَيُعَلِّمُكُمْ، اور تمہیں سکھاتے ہیں مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، وہ باتیں جو تم نہیں جانتے تھے. فَاذْكُرُونِي، پس تم میرا ذکر کرو، میری یاد کرو. اذکرکم، میں تمہارا چرچا کروں گا. جب تم اللہ کی عبادت کرو گے، اللہ کا کہنا مانو گے، اللہ کی فرمانبرداری کرو گے، اس کی یاد میں، اس کے ذکر میں زندگی گزارو گے، تو اللہ تمہیں خوب عزتیں عطا فرمائے گا. دنیا میں کبھی کبھی چرچا ہو جاتا ہے، اور کبھی ایسا ہوتا ہے اللہ کے نیک بندے گمنام ہوتے ہیں، لوگ نہیں پہچانتے ان کو. مگر اصل چرچا قیامت کے دن ہوگا، جب نام لے لے کر ان کی شان بیان کی جائے گی. وَاشْكُرُوا لِي، اور شکر کرو میرا شکر کرو. وَلَا تَكْفُرُونَ، اور میری ناشکری نہ کرو. شکر کرنے میں ہمارا اپنا فائدہ ہے، شکر کرنے میں ہمارا اپنا فائدہ ہے. ایک ہماری رشتہ دار خاتون ہیں، انہوں نے یہ بتایا کہ میرے پاس بریانی موجود تھی اور وہ ایک دن پرانی تھی. تو میں نے اس کو فریج سے نکالا، اچھی طرح گرم کیا. تو میرے گھر پر نوکرانی آ گئی، ماسی آ گئی. تو میں نے ماسی سے کہا کہ یہ بریانی میں نے گرم کی، اگر آپ کو بھوک لگی ہے تو آپ کھا لیں. تو وہ اتنی زیادہ خوش ہوئیں، اور اتنی خوش ہوئیں، انہوں نے بڑے شوق سے بریانی کھائی. تو اس میں آپ دیکھیں، جب انہوں نے خوشی کا اظہار کیا تو یہ عورت اور دے گی کہ نہیں دے گی؟ جب آپ کسی کو دیتے ہیں اور وہ خوش ہوتا ہے تو آپ کا دل کیا چاہتا ہے؟ آپ اور دیں. تو یہ تو انسان کا معاملہ ہے. جب ہم رب کی نعمتوں پر خوش ہوں گے اور شکر کریں گے تو اللہ اور نعمتوں میں اضافہ فرمائے گا. دوسرا جو نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ خوش رہنا بھی ایک فن ہے جو ہر کسی کو نہیں آتا. جتنا بھی مل جائے لوگ روتے ہی رہتے ہیں. کسی بھی سیٹ صاحب سے ملے، حضرت کیا حالات ہیں؟ بڑے حالات خراب ہیں، بس دال روٹی چل رہی ہے. لاکھوں روپے، کروڑوں روپے کمانے کے باوجود بیچارے روتے ہی رہتے ہیں، اور چہرے پر ہر وقت 12 بجے ہوتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں. تو اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود بھی بندے کو سکون نہ ہو تو بتائیے کمانے کا فائدہ کیا ہے؟ چھوٹے بچے ہوتے ہیں نا، اگر خوش رہنا سیکھنا ہے تو چھوٹے بچے سے سیکھیں. چھوٹا سا بچہ ہے، وہ رو رہا ہے، ناراض ہے، اس کو تھوڑے سے پیسے دے دیں یا تھوڑی سی ٹوفیاں دے دیں، خوش ہو جاتا ہے، سارے غم بھول جاتا ہے. بچے تھوڑی سی بات پر خوش ہو جاتے ہیں، اور بڑے جو ہیں سب کچھ ملنے کے باوجود بھی ہوس اتنی زیادہ ہے کہ خوش نہیں ہوتے. اس میں نقصان کس کا؟ ہمارا اپنا ہے. دیکھیں، دنیا کی ریسرچ ہے کہ جو لوگ پریشان رہتے ہیں وہ جلدی بیمار ہو جاتے ہیں. جو لوگ پریشان رہتے ہیں، غمگین رہتے ہیں، فکر مند رہتے ہیں، ٹینشن میں رہتے ہیں، وہ ہر وقت مریض رہتے ہیں، جلدی بوڑھے ہو جاتے ہیں، ان کے اعصاب جلدی ختم ہو جاتے ہیں. اور جو اندر سے خوش ہوتے ہیں، اگر بیمار بھی ہوں تو خوشی کی وجہ سے بیماریاں بھی دور ہو جاتی ہیں. اب ڈاکٹروں سے پوچھیں، کوئی بھی آدمی بیمار ہوگا، ڈاکٹر کیا کہے گا؟ ان کو خوش رکھیں. تو خوش رکھنے سے آدمی خوش نہیں ہوتا، سوچ سے خوش ہوتا ہے. اب مثال کے طور پر ایک بچی جو ہے، اس نے محنت کی،
پوری محنت کی, کوئی سستی نہیں کی, اور اس کی پرسنٹیج آئی 74. ایک بچی نے بھی پوری محنت کی لیکن اس کی پرسنٹیج آئی 78. جس کی پرسنٹیج 78 آئی وہ رو رہی تھی, اور جس کی پرسنٹیج آئی 74 وہ خوشی سے اچھل رہی تھی. اب دیکھیں, بظاہر دیکھا جائے تو 74 کو رونا چاہیے, 78 کو خوش ہونا چاہیے, لیکن خوشی کا تعلق کس سے؟ سوچ سے. اسے غم یہ تھا کہ میری 85 کیوں نہیں آئی, اور اسے غم یہ تھا کہ شکر ہے 70 سے اوپر, اسے جو خوشی تھی چلو شکر ہے 70 سے اوپر آ گئی. اس کو دوسری مثال سے سمجھیں. ایک بندہ ہے لاکھ روپے کما کر بھی پریشان ہوتا ہے, اتنا سا منہ لے کر, میں نے تو 10 لاکھ کی امید لگائی تھی, ملے کتنے لاکھ. اور ایک مزدور ہے جس کو 1000 روپے کی دیہاڑی ملتی ہے, وہ خوشی خوشی آتا ہے اور گھر پہنچتا ہے, کھانا کھاتا ہے, خوشی خوشی سو جاتا ہے, فریش اٹھتا ہے. اور وہ لاکھ روپے کما کر بھی سیٹھ صاحب جو ہے بیمار ہوتے ہیں, نیند ہی نہیں آتی ٹینشن میں. تو جب ہوس بڑھ جائے, ہرس اور لالچ بڑھ جائے, اور بندہ کسی حال میں خوش رہنے کے لیے تیار ہی نہ ہو, تو پھر کمانے کا بھی فائدہ نہیں ہے, کھانے کا بھی فائدہ نہیں ہے, پھر گھر کی دیواریں بھی انسان کو کاٹتی ہیں. اور جب ہم اللہ کا شکر ادا کریں گے, اور خوش رہنے کا اصول کیا بیان کیا حضور غوث اعظم نے, راحتیں اور کامل راحتیں, یعنی مکمل خوشیاں کسے ملتی ہیں؟ اللہ کی رضا پر راضی رہنے میں. جب بندہ کہتا ہے میرے رب کی مرضی, میں راضی ہوں, تو پھر وہ خوش ہوتا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی شکر کی نعمت عطا فرمائے, ناشکری سے محفوظ فرمائے. اگر دیکھا جائے ٹھیک ہے مہنگائی ہے, پریشانیاں ہیں, لیکن آج کے وقت میں اور آج سے 40 سال پرانے وقت میں صرف ایک ہی فرق ہے. 40 سال پہلے جو لوگ تھے نا, ان میں شکر کا مادہ زیادہ تھا. اس وقت سہولتیں بھی کم تھیں, آسائش بھی کم تھیں. جتنا ہم عمرے پہ جاتے ہیں, جتنے ہم حج کرتے ہیں, جتنا ہم زیارتوں پہ جاتے ہیں, جتنا ہمارے پاس کھانے کی اقسام ہے, جیسے ہمارے پاس پکے گھر ہیں, جتنی ہمارے پاس بجلی کا انتظام ہے, جتنی ہمارے پاس سواریوں کے انتظامات ہیں, ان کے پاس نہیں تھے. ان کے پاس ایک چیز تھی, اللہ کا شکر کرنا. تو وہ پیاز اور روٹی, اچار روٹی کھا کے بھی کہتے یا اللہ تیرا شکر ہے, خوشی سے ان کے چہرے کھل جاتے. اور یہاں انواع و اقسام کی چیزیں کھا کر بھی بندہ رو رہا ہوتا ہے کہ مجھے تو 1 لاکھ روپے ملے, اس کو تو 10 لاکھ ملے. 10 لاکھ والا رو رہا ہوتا ہے کہ اس کو 1 کروڑ مل گیا. 1 کروڑ والا رو رہا ہوتا ہے اس کو 10 کروڑ مل گئے. ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر بیماری کا علاج بتا دیا. خوش رہنا ہر بیماری کا علاج ہے. تو حضور نے خوش رہنے کا طریقہ فرمایا. آپ نے فرمایا دین کے معاملے میں اپنے سے اوپر کو دیکھو. تہجد پڑھتے ہو, 2 رکعت پڑھتے ہو, تو اسے دیکھو جو 4 پڑھتا ہے. اگر 4 پڑھتے ہو تو اسے دیکھو جو 8 پڑھتا ہے. ہمارا الٹا حساب ہے. ہم اگر 3 نمازیں پڑھتے ہیں تو ہم اس کو دیکھتے ہیں جو 1 بھی نہیں پڑھتا. کہتے ہیں میں تو 3 پڑھتا ہوں, وہ تو 1 بھی نہیں پڑھتا. اور کمائی کے اندر ہم لاکھ کما لیں, 10 لاکھ, آگے کی دیکھیں گے. تو حضور نے فرمایا دنیا کے معاملات میں اپنے سے نیچے کو دیکھو. اگر لاکھ کماتے ہو تو لاکھ سے کم والے کو دیکھو. اگر 20,000 کماتے ہو تو اس سے کم والے کو دیکھو. آدمی اگر دنیا میں دیکھے تو حضور کی اس حدیث کے مطابق دنیا میں کم تر مل ہی جائے گا. ایک بزرگ تھے, وہ مسجد سے نکلے تو کوئی جوتا ان کا چوری کر کے لے گیا. اب بڑے بزرگ تھے شیخ سعدی. آپ نے سوچا اب میں بغیر جوتے کے ننگے پاؤں چل رہا ہوں, لوگ بار بار دیکھ رہے ہیں, اتنے بڑے بزرگ ننگے پاؤں چل رہے ہیں, میرا جوتا چلا گیا, میرا جوتا چلا گیا. بڑے فکر میں تھے. تو ایک بندہ سامنے سے آیا, اس کی دونوں ٹانگیں ہی نہیں تھی. تو آپ نے فرمایا, حضور نے فرمایا اپنے سے کمتر کو دیکھو. میرا تو جوتا کھو گیا, میں دوسرا لے لوں گا, مجھے اس پہ افسوس ہو رہا ہے, اس کی تو دونوں ٹانگیں ہی نہیں ہیں. اور دونوں ٹانگیں نہ ہوں تو وہ دیکھے تو اس سے بھی کمتر مل جائے گا. ایک بزرگ تھے, وہ اللہ کا شکر ادا کر رہے تھے. دونوں ٹانگیں بھی نہیں ہیں, دونوں ہاتھ بھی نہیں ہیں, انتہائی بیمار ہیں, اور ہر جگہ یا اللہ تیرا شکر ہے, یا اللہ تیرا شکر, بار بار کہہ رہے.
تو کسی نے کہا کہ شکر کس بات پہ ادا کر رہے ہیں؟ آپ تو بیمار بھی ہیں، غریب بھی ہیں، مسکین بھی ہیں، دونوں ٹانگیں بھی نہیں ہیں، پاؤں بھی نہیں ہیں، دونوں ہاتھ بھی نہیں ہیں، آپ کس چیز کا شکر ادا کر رہے ہیں؟ تو کہہ رہے ہیں ایمان کا شکر ادا کر رہا ہوں کہ دنیا تو کیا ہے، آج ہے کل نہیں ہے، اللہ کا شکر ہے مجھے ایمان کی دولت ہے، اگر میں ایمان کے ساتھ دنیا سے چلا گیا تو قبر بھی سنور جائے گی، آخرت بھی سنور جائے گی۔ اور یہ ایمان کی دولت اللہ نے صرف 15% لوگوں کو دی ہے۔ پوری دنیا میں 85% لوگ ایمان سے محروم ہیں، بعض کہتے ہیں 85%، بعض کہتے ہیں 90% لوگ۔ دیکھیں اکثریت ایمان سے محروم ہے، یہ کتنی بڑی دولت ہے، اللہ نے بن مانگے ہمیں عطا فرما دے، تو جتنا شکر کریں کم ہے۔ باقی کیا ہے، آج مر جائیں گے، آج نہیں تو کل مر جائیں گے، یہ دنیا کی دولتوں کا کیا ہے، کوئی امیر ہے کوئی غریب ہے، یہ دنیا تو چلتا ہے۔ کیا کافروں میں غریب نہیں ہے؟ کیا کافروں میں بے روزگار نہیں ہے؟ آپ دیکھیں امریکہ اور آسٹریلیا، یہ دنیا کے امیر ترین ملک ہیں، لیکن اگر ڈپریشن میں دیکھیں تو یہ 4 بڑے ممالک جن میں ڈپریشن سب سے زیادہ پایا جاتا ہے، اس میں امریکہ بھی ہے، آسٹریلیا بھی ہے۔ گرین لینڈ میں فی آدمی جو سالانہ آمدنی ہے وہ $54,000 ہے، اتنی ان کی مالداری، دنیا کے امیر ترین ملکوں میں شمار ہوتا ہے، لیکن دنیا میں سب سے زیادہ خودکشیاں گرین لینڈ میں ہوتی ہیں۔ اسکاٹ لینڈ کو دیکھیں آپ کہ جس کی سالانہ انکم جو ہے وہ $34,000 سے اوپر ہے ہر آدمی کی، لیکن اسٹریس جو ہے، ذہنی دباؤ، ٹینشن سب سے زیادہ وہاں پایا جاتا ہے۔ تو دولت ہونے سے خوشیاں نہیں ملتی، سوچ سے خوشیاں ملتی ہیں۔ غریبوں کے آپ بچے دیکھ لیں، چلو امیروں کے بچے تو خوش ہیں کہ ان کے پاس بڑے کھلونے، غریب کے بچے کو دیکھے کبھی آپ نے غریب کے بچے کے چہرے پہ پریشانی دیکھی ہے؟ بچہ پریشان نہیں ہوتا، چھوٹی سی بات پہ خوش ہو جاتا ہے۔ تو خوشی کا تعلق سوچ سے ہے، جب تک سوچ بری ہوگی چاہے دنیا کی ساری نعمتیں مل جائیں خوشی نہیں مل سکتی۔ اور جب بندے کی سوچ ہی ہو کہ میرا رب مالک ہے، وہ جس حال میں رکھے میں خوش ہوں، تو پھر تو خوشیاں ہی خوشیاں ہیں، پھر کیا پریشانی ہے، پھر تو چین ہی چین ہے۔ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُوا۔ تو اللہ نے کتنی بڑی دولت دے دی، حضور کا دامن، ایمان کی دولت، جو دنیا میں صرف 10 یا 15% لوگوں کے پاس ہے، اور اس سے بڑی کوئی دولت ہے بتائیے؟ اس پر ہم جتنا شکر ادا کریں کم ہے۔ اس کے علاوہ بھی اللہ نے ہزاروں، لاکھوں، کروڑوں بے حساب نعمتیں عطا فرمائیں۔ وَاشْكُرُوا لِي، اور تم میرا شکر کرو، وَلَا تَكْفُرُوا، ناشکری نہ کرو۔ اب شکر کا جو صحیح طریقہ ہے وہ یہ کہ جب اللہ نے اتنی نعمتیں دی ہیں تو اللہ کا کہنا مانے۔ اللہ کی نافرمانی یہ ناشکری ہے، اور خاص طور پر خوشی کے موقع پر گناہ کرنا، اللہ کی نافرمانی کرنا، یہ ناشکری ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو ہر قسم کی ناشکری سے محفوظ فرمائے۔ درود پاک پڑھی، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد ابن عبد اللہ ما ضاق امر اللہ وفرجہ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ أَيْنَمَا تَكُونُوا يَأْتِ بِكُمُ اللَّهُ جَمِيعًا إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ اور ہر ایک کے لیے ایک سمت مقرر ہے جس کی طرف وہ نماز میں رخ کرتا ہے، تو تم نیکیوں میں دوسروں سے آگے نکل جاؤ۔ تم جہاں کہیں بھی ہو، اللہ تم سب کو قیامت کے دن جمع کر کے لے آئے گا، بے شک اللہ ہر چاہت پر قادر ہے۔ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ
وما الله بغافل عما تعملون۔ اور آپ جہاں سے بھی سفر پر روانہ ہوں تو نماز میں اپنا چہرہ مسجد حرام کی طرف کریں، اور بے شک یہ حکم آپ کے رب کی طرف سے ضرور حق ہے، اور اللہ تمہارے کاموں سے بے خبر نہیں۔ ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ۔ اور اے حبیب، آپ جہاں سے بھی سفر پر روانہ ہوں تو نماز میں اپنا چہرہ مسجد حرام کی طرف کریں، اور اے مسلمانوں، تم جہاں کہیں بھی ہو نماز میں اپنا چہرہ اسی کی طرف کرو تاکہ لوگوں کو تم پر کوئی اعتراض نہ رہے، مگر ان میں سے جو ظالم ہیں وہ اب بھی بے جا اعتراض کریں گے، تو تم ان سے نہ ڈرو اور مجھ ہی سے ڈرو۔ اور کعبے کو قبلہ اس لیے مقرر کیا گیا تاکہ میں تم پر اپنی نعمت پوری کر دوں اور کسی طرح تم ہدایت پاؤ۔ كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون۔ جیسے ہم نے تم ہی میں سے تم میں ایک رسول بھیجے، وہ تم پر ہماری آیت تلاوت فرماتے ہیں اور وہ تمہیں پاک کرتے ہیں اور تم کو کتاب اور حکمت سکھاتے ہیں، اور وہ تمہیں وہ کچھ سکھاتے ہیں جس کا تمہیں علم نہ تھا۔ فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون۔ تو تم میرا ذکر کرو، میں تمہارا چرچا کروں گا، اور میرا شکر ادا کرتے رہو اطاعت کر کے، اور میری ناشکری نہ کرو گناہ کر کے۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد بن عبد الله ما ضاق امر الا وفرجه الله۔ انشاءاللہ تعالی کل بروز ہفتہ دوپہر 3 بجے سے لے کر عصر تک اسی مسجد میں خواتین کے لیے ختم قادریہ شریف بھی ہوگا اور مکمل قصیدہ بردہ شریف کی محفل بھی ہوگی۔ 30 جنوری بروز اتوار، یعنی یہ جو اتوار آ رہی ہے اس کے بعد والی اتوار، صرف تقریباً آپ سمجھیں 9-10 دن باقی ہیں۔ انشاءاللہ تعالی ختم قرآن پاک کی محفل ہوگی۔ 4 مہینے سے تقریباً قرآن پاک کا درس جاری ہے۔ اس اتوار نہیں، آئندہ اتوار 30 جنوری اسماعیل گیگا مسجد جو کہ جمشید روڈ پہ واقع ہے، فجر کی نماز کے بعد پہلے ختم قادریہ شریف ہوگا، پھر سورہ کوثر سے لے کر آخر تک صورتوں کا درس ہوگا، پھر ہم اللہ تعالیٰ کے ناموں کا ذکر کریں گے، دعائے ختم القرآن کریں گے، نہ جانے کس کی آمین کے صدقے میں ہم پر بھی کرم ہو جائے۔ اب تو انشاءاللہ آئیں گے، لیکن آپ اس کی دعوت عام کریں، یعنی یہ سوچ لیں کہ ہمارے جتنے رشتہ دار ہیں، ہمارے جتنے دوست ہیں، جتنے محلے والے ہیں، سب کو ہم دعوت دینے میں کامیاب ہو جائیں، سب کو معلوم ہو کہ پروگرام ہو رہا ہے۔ امید ہے کہ جنہیں معلوم ہوگا ان میں سے کئی لوگ آئیں گے انشاءاللہ تعالی۔ اس منگل کو عظیم الشان کانفرنس ہے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یوم کے سلسلے میں۔ اسی منگل کو عشاء کی نماز کے فوراً بعد اسی مسجد بحر شریعت میں صلاۃ التسبیح ہوگی، پھر محفل ہوگی، اور حضرت علامہ مولانا مفتی غلام غوث بغدادی دامت برکاتہم العالیہ خصوصی خطاب بھی فرمائیں گے، ذکر دعا کی محفل ہوگی، اور یہ میرا خیال ہے کہ پروگرام جو ہے 11 بجے تک 11:30 بجے تک جاری رہے گا۔ اسی منگل کو عشاء کی نماز کے بعد انشاءاللہ یوم صدیق اکبر کے سلسلے میں پروگرام ہے، خواتین کے لیے پردے کے ساتھ اہتمام ہے، اس کی ضرور دعوت عام فرمائیں۔ میں پھر اس بات کو ریپیٹ کر رہا ہوں، دہرا رہا ہوں کہ 30 جنوری کو کیا پروگرام ہے؟ ختم قرآن پاک کا پروگرام ہے، اسماعیل
گیگا مسجد جمشید روڈ پر اتوار کے دن فجر کی نماز کے بعد سے پروگرام شروع ہوگا، صبح 10 بجے تک جاری رہے گا، اس کی دعوت ضرور عام فرمائیں۔ دعا کے لیے اپنے ہاتھوں کو بلند کیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ یا اللہ، جو ہم نے صغیرہ کبیرہ گناہ کیے ہم اس پر شرمندہ ہیں، اور یہ عزم کرتے ہیں کہ اب آئندہ اپنے آپ کو گناہوں سے دور رکھیں گے۔ یا اللہ، ہمیں توبہ پر استقامت دے۔ یا اللہ، ہمیں توبۃ النصوح عطا فرما، ایسی توبہ عطا فرما کہ پھر ہم کبھی گناہ کے قریب نہ جائیں۔ یا اللہ، عبادتوں میں لذتیں عطا فرما، گناہوں سے نفرت، گھن اور دوری عطا فرما۔ یا اللہ، جو ہماری ظاہری، باطنی، جسمانی، روحانی بیماریاں ہیں، برائیاں ہیں، عیوب ہیں، گناہوں کی عادتیں ہیں، سب دور فرما۔ یا اللہ، ہماری مشکلات کو آسان فرما، ہماری مصیبتیں، آفتیں، بلائیں، بیماریاں، وبائیں دور فرما، ہمیں رزق حلال وسیع اور آسان عطا فرما۔ یا اللہ، حرام کمائی سے، تنگ دستی سے، بے روزگاری سے، لوگوں کی محتاجی سے، لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے، در بدر کی ٹھوکروں سے بچا۔ یا اللہ، ہمیں قرضوں سے نجات عطا فرما، جس کا لینا ہے لینا آسان فرما، جس کا دینا ہے دینا آسان فرما۔ یا اللہ، ہمیں تیری رضا پر راضی رہنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ، ہمیں دل سے خوش رہنے کی توفیق عطا فرما، شکر کی توفیق عطا فرما، ناشکری سے بچا۔ یا اللہ، ناشکری سے بچا۔ اے کریم مالک و مولا، جادو، ٹونے، نظر بد اور آسیب سے، دشمنوں کی دشمنی، حاسدوں کی حسد، ظالموں کے ظلم، مفسدین کے فساد سے ہمیشہ کے لیے ہمیں محفوظ فرما۔ یا اللہ، ہمارے بال بچوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا۔ یا اللہ، ہمارے بچوں کو، ہماری اولاد و نسلوں کو، قیامت تک ہماری آنے والی نسل کو، یا اللہ، نیک، صالح، متقی، پرہیزگار، ولی کامل بنا، سچا عاشق رسول بنا، مجاہد اسلام بنا، ناموس رسالت کا محافظ بنا، عقیدہ ختم نبوت کا محافظ بنا۔ یا اللہ، دین کو تخت پر لانے کے لیے کوشش کرنے والا بنا۔ یا اللہ، ہماری اولاد کو، ہماری نسلوں کو ہر برائی سے، ہر عیب سے بچا۔ یہ ساری دعائیں ہمارے حق میں قبول فرما۔ بے اولادوں کو نیک صالح اولاد عطا فرما۔ یا اللہ، رشتوں کی رکاوٹیں دور فرما، نیک صالح اچھے رشتے نصیب فرما۔ ہمارے بچے، ہماری بچیاں جو بے رشتہ ہیں، یا اللہ، انہیں نیک صالح اچھے رشتے خیر و عافیت کے ساتھ نصیب فرما۔ یا اللہ، جن کے رشتے ہو گئے ہر گھر میں سکون دے، محبت عطا فرما۔ ہر مسلمان کو ذاتی کشادہ سکون والا گھر نصیب فرما۔ یا اللہ، تحریک لبیک یا رسول اللہ کو پہلے سے بڑھ کر عروج اور کامیابی عطا فرما۔ امیر المجاہدین حضرت علامہ خادم حسین رضوی علیہ رحمہ کے درجات بلند فرما، ان کے نقش قدم پر ہمیں چلنے کی توفیق دے۔ یا اللہ، پاکستان کے عوام کو، پاکستان کی عوام کو ہمیں بھی نیک بنا اور ہمیں نیک حکمراں عطا فرما۔ پاکستان کو چوروں، لٹیروں، ڈاکوں، دہشت گردوں اور کرپشن کرنے والوں سے پاک کر دے۔ پاکستان میں امن و سکون، چین، برکتیں عطا فرما، خوشحالی عطا فرما، مہنگائی کا خاتمہ فرما۔ یا اللہ، پاکستان کو عروج عطا فرما، ترقی عطا فرما۔ پاکستان میں نظام مصطفیٰ قائم فرما، پاکستان کو اسلام کا قلعہ بنا۔ یا اللہ، جو پاکستان کے اور اسلام کے دشمن ہیں انہیں نیست و نابود فرما۔ اے مالک، ہمارے پاس تو اسباب بھی نہیں ہیں، وسائل بھی نہیں ہیں، ذرائع بھی نہیں ہیں، ہم بہت کمزور لوگ ہیں، گناہ گار ہیں، سیاہ کار ہیں، ہم مکہ شریف، مدینہ شریف قدم رکھنے کے قابل بھی نہیں۔ اے اللہ، تو ہمیں پاک فرما اور ہمیں حاضری کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ، ہم پہ بھی کرم فرما اور ہمیں بھی بلاوا نصیب فرما۔
مقبول بلاوا عطا فرما. جب بلاوا نصیب ہو تو ایک ایک لمحے کی ہمیں قدر بھی نصیب فرما. بآواز بلند مل کر لبیک پڑھیں. لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. یا اللہ درس قرآن پاک میں تیری توفیق سے ہم حاضر ہوئے. درس قرآن پاک کے بعد تیرے گھر میں بیٹھ کر ہم نے لبیک کی صدائیں بلند کی. جو آن لائن حاضر ہیں انہوں نے بھی لبیک کی صدائیں بلند کی. یا اللہ ہماری لبیک کی صدا قبول فرما. اے اللہ تو ہر چاہت پر قادر ہے, تو کن فیکون کا مالک ہے. بظاہر تو اسباب نہیں, ذرائع نہیں, مگر تو قادر ہے. یا اللہ کرم فرما ہمیں, ہمارے بال بچوں کو بھی یا اللہ, اور ہمارے احباب کو بھی اسی سال ایام حج میں حالت احرام میں منا عرفات مزدلفہ میں لبیک کی صدائیں بلند کرنے کی سعادت دے. ہر سال حج مقبول و مبرور, بار بار عمرہ مقبول, ہر سال رمضان المبارک میں عمرہ مقبول, بار بار مکہ مکرمہ, مدینہ منورہ, بغداد معلی, نجف اشرف, کربلا شریف, عراق شریف, شام شریف اور دیگر مقدس مقامات کی بار بار بادب مقبول حاضری نصیب فرما. یا اللہ ہمیں دونوں جہاں میں کامیاب فرما. آمین ثم آمین. بجاہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. اللہم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. اللهم اكفني بحلالك عن حرامك وأغنني بفضلك عمن سواك. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد بن عبد اللہ ما ضاق امر اللہ وفرجہ اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. صلاة وسلام عليك يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا رسول اللہ. یا اللہ ہمارے والدین کو صحت, تندرستی, عافیت اور دراز عمر بالخیر عطا فرما. یا اللہ ہمیں ہمارے والدین کی خوب خدمت کی, اطاعت کی, فرما برداری کی توفیق و سعادت نصیب فرما. یا اللہ ہمارے والدین کو ہم سے راضی فرما. جو ہم نے کوتاہیاں کی ہمیں معاف فرما. یا اللہ خوب خدمت کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہمارے والدین کو جب تک زندہ رہیں صحت, تندرستی, عافیت کے ساتھ دراز عمر بالخیر عطا فرما. ہمیشہ لوگوں کی محتاجی سے بچا. یا اللہ ہمارے والدین کو ولی کامل بنا. یا اللہ ولایت کا اعلیٰ مقام عطا فرما. یا اللہ یہ دعائیں ہمارے حق میں قبول فرما. یا اللہ جو بچے, جو نوجوان اپنے ماں باپ کے گستاخ ہیں, بے ادب ہیں, نافرمان ہے, یا اللہ انہیں ہدایت نصیب فرما. صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. محبوب کبریا سے
میرا سلام کہنا سلطان انبیاء سے، میرا سلام کہنا تجھ پر خدا کی رحمت، اے عظیم مدینہ نور محمدی سے، روشن ہو تیرا سینہ جب ساحل عرب پر پہنچے تیرا سفینہ، اس وقت سر جھکا کر للہ باکرینا، اس وقت سر جھکا کر للہ باکرینا، محبوب کبریا سے میرا سلام کہنا، ساحل پہ آتے آتے موجوں کو چوم لینا، موجوں کے بعد دلکش ذروں کو چوم لینا، اس پاک سر زمین کی راہوں کو چوم لینا، پھولوں کو چوم لینا، کانٹوں کو چوم لینا، پھولوں کو چوم لینا، کانٹوں کو چوم لینا، عالم کے دل ربا سے میرا سلام کہنا، دربار مصطفیٰ کی حاصل ہو جب حضوری، پیش نظر ہو جس دم وہ بارگاہ نوری، ہو دور رہ جو کلفت مٹ جائے فکر دوری، دیدار مصطفیٰ کی جب آرزو ہو پوری، دیدار مصطفیٰ کی جب آرزو ہو پوری، عالم کے دل ربا سے میرا سلام کہنا، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد۔ یا غشی یا اللہ، درود و سلام کے صدقے میں ہمیں دونوں جہاں کی خیر عافیت و سلامتی عطا فرما۔ درود پاک پڑھی، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد ابن عبد اللہ، ما ضاق امر للہ وفرجہ اللہ، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلاة و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔